اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ دوستو، شروع کرتے ہیں اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ایکسٹرا آرڈینری اہمیت کا حامل ہے، لیکن آج کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے، آج کی کلاس، آج کے سیشن سے پہلے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کر لوں، کچھ ضروری باتیں ہیں جو مجھے آپ سے کرنی ہیں۔ تو آئیے تھوڑی سی باتیں پہلے آپس میں کر لیتے ہیں، ایک فیملی کی طرح اور ایک بھائیوں کی طرح، اور ایک جسٹ جیسے فیملی میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اور اپنی جو کورس سے ہٹ کے جو اپنی ذات کی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کے، اپنی ذات کے، اپنے بڑھاپے کے، اپنے بوڑھے ماں باپ کے، اپنی زندگی کے مسائل کو آپ نے حل کرنا ہے، تو اس کے لیے کچھ چیزوں کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، جو میں فیل کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ سو پلیز آئیے پہلے آپس میں ہم کچھ باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی کلاس کا جو آج کا سیشن ہے اس کا ہم آغاز کریں گے۔ آپ کے آج کے بیچ میں سے، جو بیچ آپ لوگوں کا بھی چل رہا ہے، اس میں سے ایک اور ایسے بہادر انسان جو آج تک یا آج سے پہلے ایک ڈرائیور کے پیشے سے منسلک رہے ہیں۔ یہ ڈرائیونگ کیا کرتے ہیں، ان کا تعلق گجرانوالہ کے علاقے سے۔ آج سے 1 مہینہ پہلے جب انہوں نے ہمارے آن لائن ارننگ کے کورس کو جوائن کیا تو انہوں نے مجھے فون کال پہ یہ بات کہی تھی کہ میرا پیشن یہ ہے کہ میں اپنی اس ڈرائیونگ کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تو ڈرائیونگ کر رہا ہوں لیکن میرے بچے ڈرائیونگ نہ کریں، میں تو یہ کام کر رہا ہوں لیکن میری اولاد اس جھنجھٹ سے، اس ڈرائیونگ سے اور اس زندگی سے باہر نکل جائے۔ دوستو، 1 مہینے کے اس آدھے کورس کے بعد، آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہمارا آدھا کورس باقی ہے، ابھی ہمارا آدھا سلیبس باقی ہے، لیکن آپ کے سمیسٹر کے آپ کے ساتھی نے اظہر سلیم صاحب، جی ہاں یہ اظہر سلیم صاحب ہیں جو کہ گجرانوالہ میں ڈرائیونگ کے پیشہ سے منسلک ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چینج کرنے کا اور اپنا آن لائن بزنس شروع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کل مجھے ان کی کال آئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے پلان کیا ہے کہ ان کے ایریا میں جہاں پہ وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں وہاں پہ پاک فضائیہ کے نام سے ایک بڑی سکیم، جس کے نام سے آپ بھی یقیناً واقف ہوں گے، بننے کے لیے جا رہی ہے۔ ان صاحب نے کل مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ پاک فضائیہ کے آفس جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ اس طرح کی ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا نام جو ہے پاک فضائیہ کا، کہ ان کی سروسز جو ہیں، جتنے بھی گھر پاک فضائیہ کی اسکیم کے اندر بن رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکٹریشین ہو جائے یا کارپینٹر ہو جائے یا میسن ہو جائے، وہ تمام کی تمام سروسز جو ایک گھر کے بنانے میں یا گھر کے بننے کے دوران میں یا ایون گھر کے بننے کے بعد، جیسا کہ ہم نے پرسوں ذکر کیا تھا سیکیورٹی سروسز کا، جو کہ اس سے پہلے بھی ایک اور اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں، تو ان سروسز کو جو کہ ایز اے ہول کسی گھر کو بنانے میں استعمال ہوتی ہیں، جن کی نیڈ ہوتی ہے، انہوں نے ان سروسز کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے آن لائن سروسز اسٹور کو ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنے ساتھ انہوں نے اپنے بھائی کو جو کہ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں جوائن کیا ہے، جو کہ ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ کا جو کورس ہے، ہمارا ویڈیو ایڈیٹنگ کا جو ہمارا کورس ہے، وہ والا کورس وہ شروع کریں گے، اور اظہر سلیم صاحب جو ہیں وہ ہمارے پاس آن لائن ڈپارٹمنٹ میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا آن لائن ارننگ کا کورس کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا پلان تھا کہ میرا بھائی وہ کورس کر لیں گے اور میں یہ کورس کر لوں گا، دین ہم کمبائنلی اپنا ایک آن لائن سروسز اسٹور بنائیں گے۔ اس کے لیے مجھے انہوں نے کل اپنے اس ایریا کی ایک تصویر بھی بھیجی تھی کہ جہاں پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یار بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص اظہر سلیم صاحب جو کہ ہمارے اس بیچ کے ہیرو ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ جو آپ سے پریویس بیچ تھا اس کی ہماری ہیروئن تھی مس سائرہ، جنہوں نے 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود میکڈونلڈ میں 25,000 کی جاب کرتی تھی وہ، اور اب وہ 30 منٹ کے اگینسٹ میں جو ان کا پہلا کانٹریکٹ ہوا تھا وہ 20,000 روپے کا ہوا تھا، 30 منٹ آ ڈے، باقی 23 گھنٹے اور 30 منٹ ان کے اپنے ہیں۔ تو یار بات یہ ہے کہ اس بیچ کے اندر اظہر سلیم صاحب ایک ڈرائیور ہیں،
انہوں نے MBA نہیں کیا ہوا, انہوں نے MBBS نہیں کیا ہوا, انہوں نے PhD نہیں کی ہوئی یار, لیکن ان کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی نیت اور جذبہ موجود ہے. تو آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ خدا را اپنی آنکھوں کو کھولیے, ہوش کے ناخن لیجئے. آپ کے اسی بیچ میں سے لوگ اٹھیں گے, اپنے کام کو شروع کریں گے. آن لائن کا کاروبار, آن لائن کا بزنس اس وقت دنیا کی بیسک ترین نیڈ ہے. اگر آپ اسے اپناتے ہیں تو آپ آج جس بھی کنڈیشن کے اندر ہیں 15 20 25 30 35 50 ہزار روپے کی سسٹم سے آپ باہر نکل جائیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی نیت اور اپنے جذبے کو اظہر سلیم صاحب کی طرح مضبوط کرنا پڑے گا. آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی کلاس کی جانب اور شروع کرتے ہیں اپنے آج کی سیشن کا. جی آئیے چلتے ہیں. جی ایک اور چیز جو ابھی آپ سے شیئر کرنا میں بھول گیا ہوں, ایکچولی لائٹس وغیرہ آف کر دی گئی ہیں جی. میں نے جو کلاس کا آغاز کرنا تھا لیکن ایک بات میرے ذہن کے اندر دوبارہ آ گئی ہے, تو میں دوبارہ سے جو ہے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. سوری, تھوڑا سا وہ لائٹس میں نے آف کروا دی تھی جو کیمرہ مین وغیرہ تھے, کیونکہ کلاس میں آپ جانتے ہیں کہ ابھی آج کوئی نیڈ نہیں ہے ہماری کہ ہم لائیو کوئی ایسی بات کریں. اینی ویز, بات یہ اسٹوڈنٹس کہ کچھ ایک چیز اور بڑی اہم ہے جو میرے ذہن میں ہے. دیکھیں میری بات سنیں. میرے پاس ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, آپ جانتے ہیں کہ جو ذکر قلبی ہے اس کی بھی ہمارے پاس جو کلاسز ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور ذکر قلبی کی جو کلاسز اویلیبل ہمارے پاس ہیں, ان کلاسز کے اندر مقصد اس کا کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میرا اس کے اوپر ایک لیکچر یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے. اب جو بات میں کر رہا ہوں نا یار, یہ صرف 4-5 منٹ میں آپ کے اور لوں گا اور بات میں ختم کر دوں گا. بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں, اور یہ ساری باتیں جو میں آپ سے ابھی کر رہا ہوں یہ صرف آپ کے فائدے کے لیے, میرا اس میں فائدہ نہیں ہے, یہ آپ کے فائدے کی باتیں ہیں. کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جن کا آپ کو علم ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو آپ یقیناً جو ہے وہ مسائل یا پریشانی کا باعث آپ کے لیے بنے گا. اچھا, اب میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو بات ہے یہ بیسیکلی اس میں میرے اپنا ذاتی میرا فائدہ کوئی نہیں. سوری, ایک مجھے وہ فون کال آ گئی تھی, اس لیے میں نے درمیان میں مجھے بات ختم کرنا پڑی. میرا ایک لیکچر ہے جو کہ یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے, اور وہ بظاہر کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, لیکن اس لیکچر کے اندر جو کچھ میں نے آپ سے کہا ہے نا وہ بالکل ریئل ہے, بالکل جینین ہے, اور وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری اہمیت کا حامل ہے. دیکھیں میری بات سنیں. میں نے اس میں آپ کو 2 باتیں کہی تھیں اس لیکچر میں, اگر آپ نے وہ سنا ہو. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی زندگی میں اگر آپ معاشی طور پہ ترقی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فنانس بہتر ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھاپا محفوظ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر جو آپ کے پیرنٹس ہیں, جو آپ کے بچے ہیں, جو آپ کے ہسبینڈ ہیں, جو آپ کی وائف ہیں, جو بھی آپ کا ایک فیملی سسٹم ہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس فیملی سسٹم کے اندر آپ کی جو ذات ہے اس ذات کے اوپر انگلیاں کم اٹھیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ذات ہے اس میں جو آپ کی عزت نفس ہے وہ قائم رہے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں لوگ پازیٹیو رہیں, مطلب لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں مثبت جو ہے وہ سوچیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جاب کرنے والے ہیں اور آپ کے باس یا آپ کے کولیگ جو ہیں وہ آپ کی ٹانگیں نہ کھینچیں, یا اگر وہ ٹانگیں کھینچیں تو ان سے ٹانگیں کھینچی نہ جائیں, ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا حفاظتی نظام مقرر کر دے جو کہ آپ کے لیے باعث نجات بن جائے ان تمام چیزوں کا, ان تمام مسائل کا, ان تمام تکلیفوں کا, ان تمام دیواروں کا جو کہ آپ کے راستے میں عموماً آتی ہیں اگر آپ زندگی کا سفر جب آپ گزار رہے ہوتے ہیں, اور سفر جو ہے وہ ہر ایک کو گزارنا ہی پڑتا ہے. اچھا, اب وہ چیز میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے زندگی کے اندر 2 چیزوں سے بچنا ہے. ایک میں نے کہا تھا کہ آپ نے جنات سے بچنا ہے, ایک میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے شیاطین سے بچنا ہے. وہ میرا پورا ایک لیکچر پڑھا ہوا ہے کہ جنات اور شیاطین انسان پر کیوں بیٹھتے ہیں, وہ اس کا تعلق آپ کے کاروبار کے ساتھ ہے. یہ لیکچر میں نے آپ کو اس لیے شیئر کیا تھا کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے بزنس کے ساتھ ہے, آپ کے ماں باپ بہن بھائی, آپ کی صحت کے ساتھ ہے. اچھا, اب میرے پاس یہاں پہ آفس میں بھی اور میرے گھر پہ بھی کچھ لوگ جو ہے وہ آ جایا کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس میں اکثر آتے رہتے ہیں ذکر قلبی سیکھنے کے حوالے سے.
اسپیشل ایک ہمارے پاس جو ہے وہ سیشن ہوتا ہے ذکر قلبی سیکھنے کا. ذکر قلبی سیکھنے کے لیے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں. میں ان کو اگر وہ لاہور میں ہیں تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جاتے ہیں. اگر لاہور سے باہر ہیں تو پورے پاکستان میں ایک چین اویلیبل ہے جس میں میں انہیں گائیڈ کر سکتا ہوں. اب ذکر قلبی ہوتا کیا ہے؟ ذکر قلبی سے آپ اپنے دل کو، یہ جو قلب ہے آپ کا، جو آپ کی روح کا دل ہے، آپ اپنے قلب کو اللہ کے نام سے منور کر لیتے ہیں. جب آپ کا دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جسے کہ صوف میں، تصوف میں کہتے ہیں کہ یار قلب جاری ہو گیا ہے، جب آپ اس پروسیس میں آ جاتے ہیں، اب وہ شیاطین، وہ جنات جو کہ آپ کے وساوس یا آپ کے خلاف وساوس پھیلانے کا باعث بن رہے تھے آپ کے بوس کے لیے، ایون کہ آپ مارکیٹ میں کوئی مارکیٹنگ کرنے بھی جا رہے ہیں نا، تو وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں بہت زیادہ، وہ قوم، وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے. اور یہ بڑی حقیقت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ جانتے ہیں بخاری مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ شیاطین جو ہیں یہ انسان کے وجود میں خون کی طرح دوڑتے ہیں. تو بھائی یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے جو اس وقت میں ڈسکس نہیں کر سکتا. سمپل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس، اگر آپ لاہور میں ہیں تو آپ آفس میں یا میرے گھر آ کے آپ ذکر قلبی کا سیشن جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے گرد ایک عجیب و غریب حصار قائم کر دے گا، اور آپ کا جو وجود ہے وہ عجیب طریقے سے اللہ کریم کی جو ایک حفاظت ہے، جو حفاظت الہیہ ہے، جو فرشتوں کا اس کا نظام ہے، اس کے اندر آ جائے گا. اور پھر یہ جو لوگ آپ کے خلاف کام کرتے ہیں نا، چاہے وہ جادو ہے، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ شیاطین، یہ تین ایکٹیو چیزیں ہیں، ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. شیاطین کو بھی، جادو کو بھی، جنات کو بھی ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ ہماری زندگی پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا. تو بھائی آپ حفاظت الہی جو ہے اس کا نظام اپنے لیے مقرر کریں. اب شاید آپ کے ذہن میں آئے یار کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اس کا میرے اور آپ کے کاروبار سے کیا لنک ہے؟ بڑا گہرا تعلق ہے. ان چیزوں کو آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا، آپ کو اپنے ارد گرد ایک ڈھال قائم کرنا ہوگی، اور اس کے لیے، اس چیز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنے قلب کو اللہ کے نام سے منور کریں. جب آپ کا قلب اللہ کے نام سے منور ہو جائے گا نا، تو پھر آپ کا جو وجود ہے وہ ایک عجیب قسم کی جو حصار ہے حفاظت کا اس کے اندر آ جائے گا. دو باتیں ہوگی جی. تیسری بات، یہ بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لیکچر کی جانب چلتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ابھی 2 دن پہلے ایک اسٹوڈنٹ آئے تھے آفس میں، عثمان صاحب، لاہور سے ان کا تعلق ہے، آفس آئے تھے. انہوں نے مجھے آ کے کہا جی میرے پاس وہ ریکویسٹ کر کے آئے تھے مجھے آپ کا ٹائم چاہیے. میں 5 7 8 10 دن بلکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، کیونکہ میں کنٹینیوسلی بزی ہوتا ہوں. صبح 6 سے لے کے رات 10 11 12 بجے تک ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس. تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ انسسٹ کیا، تو میں نے ان کے لیے 1 گھنٹے کا ٹائم نکالا. خیر وہ میرے پاس آفس آئے. مجھے اس بندے سے مل کے خوشی ہوئی. عثمان صاحب ہے، آپ کے بیچ کے ہی ہیں. مجھے کیوں خوشی ہوئی؟ ان کا آپریشن ہوا تھا، کمر کے اندر ان کے کوئی انجیکشن لگایا گیا تھا، اور ان کا جو گھٹنے کا جو ہے آپریشن کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فزیکلی جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی لوڈنگ والا کام نہیں تھے کر سکتے. لیکن بائی پروفیشن جو ہے ان کا لنک جو ہے وہ لکڑی کے کام سے ہے. اب انہوں نے جب مجھ سے یہ ساری باتیں اپنی شیئر کی کہ میں اس طرح اس کام کو جانتا ہوں، اور میرے جو والد صاحب ہیں وہ لمز میں ایک عرصہ ان کا ٹھیکہ وہ ان کے پاس رہا ہے، وہ کام کرتے رہے ہیں، اور اب میں چاہتا ہوں میں یہ کام کروں، لیکن میرے پاس یہ مسئلہ بن گیا کہ میں ڈیمیج ہو گیا ہوں، میں لوڈ والا کام میں کر نہیں سکتا. دوستو میں نے ان سے ایک فکرہ کہا تھا. میں نے ان سے کہا بھائی آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے. وہ کہنے لگے جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار تصویر کا رخ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا رب یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ مزدوری کرو، آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ آپ بادشاہت کرو. کہتے جی کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں یہ چاہتے ہیں کہ جو عثمان صاحب ہیں وہ لیبر نہ کریں، مزدوری نہ کریں، بلکہ وہ سیٹھ بن کے بیٹھیں، ٹھیکہ لیں اور وہ مزدوروں سے کام کروائیں. وہ بڑے اس بات پہ تھوڑے سے حیران ہوئے کہ ہاں یہ بھی اس بات سے چیز نکلتی ہے. میں نے کہا بھائی میری بات سنیں، آپ کو اللہ پاک نے موقع دیا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھنے کا. اذان ہو گئی ہے جی، اس کے لیے 1 منٹ کی پوز کرتے ہیں، اذان کے بعد بات کرتے ہیں. اچھا، اب میں نے ان سے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے چاہتی ہیں کہ آپ ایک سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھنے کا باعث آپ کے لیے سسٹم بن گیا، اللہ پاک نے آپ کے لیے انتظام فرما دیا. آپ اپنے لیے ایک ایسا سروسز کا سٹور بنائیں جس میں آپ اپنی سروسز لگا سکیں. میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو لکڑی کی الماری بنانا آتی ہے؟ بنا لیں گے آپ؟ کہتے جی ہاں مجھے آتی ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بڑا ایک اچھا پروجیکٹ ہے،
میں نے کہا یار 130-40 روپے کے قریب اس کی کاسٹ پڑتی ہے لیبر کی آپ کو، کیونکہ میں نے خود بھی تھوڑا بہت میرا اس سے لنک ہے، تو میں نے کہا یار 120-30 روپے کی کاسٹ پڑتی ہے آپ کو خود لیبر کی، بلکہ کاسٹ کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن چلو آپ نے کام کروانا ہے تو 120-30 روپے کی آپ کو لیبر کاسٹ کر رہی ہوتی ہے، اور جو آپ ٹھیکہ پکڑتے ہیں نا اس الماری کے بنانے کا وہ 200, 250, 300, 350 بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں، تو مارجن بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ایک خاص ایریا پکڑیں، بحریہ ٹاؤن پکڑ لیں، گلبرگ پکڑ لیں، اپنے گھر کے 2-3 کلومیٹر کا ریڈیس آپ بنا لیں گول، اس کے اندر آپ اپنا سروسز کا سٹور لانچ کریں جس کے اندر آپ گھروں میں الماری کا کام کرنا شروع کر دیں، بس کچھ بھی نہیں کرنا آپ اس کی مارکیٹنگ کریں، آپ کو جب اس کے آرڈر آئیں تو وہ اپنے کام کس سے کروانا ہے، آپ نے بس جا کے بائک پہ بیٹھنا ہے، کک مارنی ہے، وہاں پہ جانا ہے اور جا کے اپنے کلائنٹ کے ساتھ اس کو بتانا جی یہ میری سروسز ہیں، یہ میرے ڈیزائنز ہیں، یہ میرے سیمپلز ہیں، اور بتائیے کہ کیسا کام چاہیے آپ کو، جو آپ کی اسے ڈیل ہوتی ہے اس کے مطابق آپ اس کا کام کریں، لیبر آپ نے لگانی ہے اور آپ نے لیبر کرنی نہیں ہے، لیبر کروانی ہے آپ نے۔ وہ کہتے جی ہاں، وہ کہتے یار عثمان صاحب کہتے میرے پاس ایک اور چیز بھی ہے، میں بچوں کے فینسی جو بیڈ ہوتے ہیں، وہ جو گاڑیاں اور بڑے خوبصورت سے فینسی بیڈ بچوں کے بنے ہوتے ہیں، کہتے یار مجھے وہ بڑا اچھا کام آتا ہے، وہ بھی میرا ایک دوست ہے وہ کام بھی مطلب وہ کرتے ہیں، تو میں یہ والا کام بھی میں کر سکتا ہوں۔ اب وہ اس نیت سے یہاں سے گئے تھے، ابھی 2 دن پہلے میرے پاس آفس آئے تھے وہ، کہ وہ لکڑی کا جو کام ہے، فینسی کام اور جو لکڑی کی الماری ہیں اس کی طرف جائیں گے، اپنا آن لائن سروسز کا ایک سٹور بنائیں گے، اور ابھی اس سے پہلے وہ جاب کر رہے تھے فوڈ پانڈا کے اندر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس کے کال سینٹر میں جاب کر رہے ہیں اس سے پہلے۔ اب بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو جذبہ ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کا، دیکھیں وہ بندہ جو ہے وہ صرف اس کے پاس ایک نالج تھا کہ وہ لکڑی کا کام جانتا تھا۔ اگر آپ اپنے علاقے میں اس طرح کا سیٹ اپ بنا لیں، کوئی بھی اسکل یار آپ کے پاس ہے بھی نہیں ہے نا وہ اسکل، تو بھی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے پاس یہ اسکل آ گئی ہے نا، سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھنے کی اسکل آپ کے پاس آ گئی ہے، اللہ نے اگر چاہا تو یہاں سے بہترین اسکل سیکھ کے یہاں سے آپ نکلیں گے۔ اب آپ کے پاس اسکل آ گئی ہے، 2 ماہ کا جب آپ کا یہ کورس مکمل ہوگا تو آپ بہترین قسم کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہوں گے۔ آپ کسی بندے کو دیکھیں جو کسی اسکل کا مالک ہو، کوئی کارپینٹر، کوئی پلمبر، کوئی درزی، کوئی ٹیلر، کوئی تیسرا بندہ ہو اس کو اسکل آتی ہو، یار اس کی سروسز آپ نے ہائر کرنی ہے، اپنا ایک اسٹور بنائیں سروسز کا، اس میں ڈال دیں، آپ اس میں ٹیلر بھی ڈال دیں، اس میں کچھ بھی آپ ایک خاص سروس ڈال کے اس کی آپ مارکیٹنگ کریں۔ 200 روپے کی انویسٹمنٹ ہے بھائی آپ کی، یار 200 روپے کی انویسٹمنٹ ہے، 200 روپے کی انویسٹمنٹ۔ بلکہ میرا جو لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو ابھی کیا تھا کہ کاروبار شروع کیسے کرنا ہے، اس میں تو میں نے بتایا کہ پیسے کے بغیر شروع کیسے کرنا ہے، 200 روپے کی انویسٹمنٹ بھی میں نے کہا آپ نہ کرو یار۔ تو اس طریقے سے آپ یہ جاب کے سسٹم سے باہر نکلیں، اپنے کاروبار کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں برکت رکھی ہے، یہ 20-25 ہزار کمانا بند کر دو یار، اس سے نکل جاؤ، اس کی بجائے اس ذہن کے ساتھ چلو کہ میں نے 20-25 ہزار کا ملازم رکھنا ہے، اپنی سوچ کو بڑا کرو۔ میرے ساتھ ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، بہت سارے ایسے بندے ہیں جو آج کی دنیا میں جن کے نام آپ جانتے ہوں گے لیکن میں ان کے نام میں لیتا نہیں، اور وہ ہمارے ایج فیلو بھی ہیں اور ہمارے گروپ فیلو بھی تھے۔ فار ایگزامپل ایک نام میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، علی عباس صاحب۔ علی عباس صاحب ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں اس وقت، اور ان کی بحریہ ٹاؤن لاہور میں جو مین مسجد ہے اس کے سامنے ان کا گھر ہے۔ دوستو آج سے لگ بھگ 18 سال پہلے کی بات ہے، یہ 2003 کی بات ہے، بلکہ 2000 کی بات ہے، سوری، آج سے 18 سال نہیں 22 سال پہلے کی بات ہے۔ علی عباس صاحب کے پاس میرے وہ جو ہمارا جو ٹرینی جاب تھی ہماری MBA کرنے سے پہلے، جو ایک ہم نے انٹرنشپ کی تھی جو ہماری ٹرینی جاب تھی، اس میں وہ میرے کولیگ تھے علی عباس صاحب۔ آپ یقین کریں کہ ان کے پاس ایک سائیکل بھی نہیں تھی، وہ پیدل آیا کرتے تھے یا وین پہ بیٹھ کے اپنے آفس آیا کرتے تھے، اور بڑا محنتی آدمی تھے وہ۔ اس زمانے میں ان کی سوچ میری سوچ سے بہت بڑی تھی، ٹو بی ویری اونیسٹ، انسان کو چیز ماننی چاہیے جو ماننے والی ہوتی ہے۔ ان کی سوچ میری سوچ سے بہت بڑی تھی۔ سوچ کیا تھی ان کی؟ انہوں نے مجھے اس وقت کہا یار کہ میں نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے اور میں نے اس فیلڈ کے اندر جانا ہے، اور یہ فیلڈ بہت بڑی ہے، اس کے اندر انسانوں کا فائدہ بھی ہے اور اس کے اندر پیسہ بھی ہے۔ تو میں اس کا مذاق اڑایا، میں نے کہا یار علی تم کیسی باتیں کرتے ہو یار، جو کام کر رہے ہو وہ کام کرو، کس چکر میں پڑے ہو؟ کہتا نہیں بابر صاحب میں نے یہ کام کرنا ہے، اور میں نے ایک ویل نون اور ایک معروف میں نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے۔ اس بندے کی سوچ مجھ سے بڑی تھی۔ میری سوچ کیا تھی؟ میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس گھر آ جائے، تو میری سوچ یہاں تک محدود تھی۔
اس کی سوچ کیا تھی کہ میں نے آگے نکلنا ہے، میں نے بہت بڑی چیز بننا ہے۔ 10 سال کا جو سفر تھا، اس کے بعد 2000 سے لے کے 2010 تک کا جو سفر تھا، اس میں ہم نے گاڑی کما لی، ہم نے گھر کما لیا، جو ہماری سوچ تھی، اور اس کی سوچ تھی کہ میں نے کچھ بڑا بننا ہے۔ آج اس بندے کا، ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس میں مجھے اسے گھر کا بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ 20-22 سال پہلے کی دوستی تھی۔ تو جب وہ 2-4 سال اکٹھے رہے، اس کے بعد وہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، تو پھر واپس پاکستان آئے۔ اب میری اس کے والد کی ڈیتھ کے اوپر میرے علم میں بات آئی کہ وہ بحریہ ٹاؤن میں جو مین موسک ہے وہاں کی، اس کے سامنے وہ اپنا گھر لے چکا ہوا ہے، اور ایک اچھی گاڑی کو 30-32 لاکھ روپے کی اس کے نیچے ہے۔ اب یہ تمام چیزیں کیسے ہو گئی؟ یہ تمام چیزیں ایسے ہوئیں بھائی، اور ایک بندہ ہے میری زندگی میں، ایسے کئی بندے ہیں جن کا میں ابھی ایک لسٹ ہے میرے پاس، جس کو گنوانا میرا مقصد نہیں ہے، ان کو آپ بھی کئیوں کو آپ جانتے ہوں گے۔ بات یہ ہے بھائی، کیونکہ اشفاق احمد صاحب کے گھر ہم جایا کرتے تھے، اشفاق احمد صاحب میرے استاد تھے، تو وہاں پر بہت سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس وقت بدلنا چاہتے تھے، جیسے آج آپ نے بدلنے کا فیصلہ کیا ہے، اس وقت وہ لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے۔ اشفاق احمد صاحب کے گھر ہم جایا کرتے تھے، ماڈل ٹاؤن سی بلاک میں، لاہور میں، اور وہاں پہ بہت سارے لوگ جو تھے اس طرح کے، وہ آیا کرتے تھے، اور آ کے ہم لوگوں نے بیٹھنا، تو وہاں پہ ہماری دوستی کافی ایسے بندوں سے ہوئی جو کہ اپنے آپ کو چینج کرنا یا اپنے آپ کو بہتر کرنے کے، جو عام معاشرے سے ہٹ کے چلنا چاہتے تھے۔ تو بھائی اپنی سوچ کو بڑا کریں۔ آپ کی سوچ اگر بڑی ہوگی نا، سوچ، تو زندگی کے اندر آپ کو وہ سوچ کہیں سے کہیں لے جائے گی۔ اب جو آپ کا دماغ ہے، اس کے اندر ایک خاص قوت ہوتی ہے۔ وہ قوت کون سی ہے؟ اس قوت کا کیا کردار ہے؟ وہ قوت آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے، اس کا احاطہ میں بھی نہیں کر سکتا۔ پھر کبھی سیپریٹلی میں ایک پورا پراپر لیکچر اس کے اوپر دے کے میں آپ کو دوں گا، یوٹیوب پہ آپ کو میں شیئر کر دوں گا۔ آپ کے برین میں اللہ پاک نے اتنی قوت رکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں کچھ پلان کر لیں، کچھ نیت کر لیں، یار ایون کہ آپ کسی انسان سے بڑی نیت سے محبت کر لو، چھوڑو آپ سب کچھ یار، تو آپ یہ کلیہ آزما کے دیکھیں کہ کسی سے محبت کیجیے گا بڑی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ اس کو آزما کے دیکھیے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، برین کی جو قوت ہے، یہ پورا ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے، اور مائنڈ سائنسز بھی اسے مانتی ہیں۔ آپ روحانیت کو چھوڑ دیجئے، آپ انسان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، سائنس بھی اسے مانتی ہے۔ مائنڈ سائنسز کے نام کے اوپر پورا ایک سبجیکٹ ہے جو آپ کے یورپ میں پڑھایا جا رہا ہے۔ پروفیسر موئز جو ہیں وہ پاکستان میں اس کے بڑے پائنیئر ہیں، اور الحمدللہ میرے ٹیچرز میں سے ہیں۔ تو 2003 میں ان کے ساتھ سیشنز میں نے کافی لیے تھے مائنڈ سائنسز کے حوالے سے۔ تو یار بات یہ ہے، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اپنی سوچ کو بڑا کریں۔ اپنے پلانز میں یہ سوچیں کہ میں نے کچھ بڑا کرنا ہے۔ چھوٹی موٹی سوچوں کو چھوڑیں، آپ اللہ پاک سے اچھا گمان کریں، اچھی نیت کریں، اپنی سوچ کو بڑا کریں، اور اچھی سوچ کی قوت سے آگے چلنے کا سوچیں، آگے بڑھنے کا سوچیں۔ یہ جو آگے بڑھنے کی قوت ہے، یہ اچھی سوچ سے ملتی ہے، بڑی سوچ سے ملتی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ سوچتا ہے یار میں نے جو ہے نا وہ فوڈ پانڈا میں نوکری کرنی ہے، تو اس کو مل جائے گی یار، وہ کر لے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میں نے اسٹیپ 1 تو میرا یہی ہے کہ میں نے فوڈ پانڈا کی، میں نے رائڈر کی میں نے جاب کرنی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھنا ہے کہ فوڈ پانڈا کا سیٹ اپ کیا ہے یار، وہ کام کر کیسے رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں وہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں حیرت کی بات، فوڈ پانڈا کی مثال سامنے آ گئی ہے۔ فوڈ پانڈا جو اتنا بڑا برانڈ بنا ہے، آپ کو حیرانگی ہوگی جان کے کہ فوڈ پانڈا بھی ایک آئیڈیا ہے صرف، اور اس آئیڈیا کو اس بندے نے پروموٹ کیا تھا، وہ لے کے کچھ بندوں کے پاس گیا تھا، فنانسرز کے پاس گیا تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا اپنے اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے، پریکٹیکل کرنے کے لیے۔ تو وہ بندہ فنانسرز کے پاس گیا تھا کہ مجھے فنانس دیں، یہ آئیڈیا ہے میرے پاس کہ میں کھانا گھر گھر پہنچاؤں گا۔ تو وہ چھوٹا آدمی تھا، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا، پھر اس کو فنانسر ملے، اور انہوں نے اس کی اس آئیڈیا پہ فنانسنگ کی ہے، اور فنانسنگ کسی اور کی تھی، اور آئیڈیا غریب آدمی کا تھا، لیکن اس غریب آدمی کی سوچ بڑی تھی۔ تو دیکھ لیں آج فوڈ پانڈا کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ بڑی ایگزامپلز ہیں یار، آپ کے خلیل الرحمان صاحب ہیں جو آج ایک شاندار کوٹھی میں رہتے ہیں، اور کروڑوں روپے ان کے پاس، ماشاء اللہ خود بتاتے ہیں کہ میں کروڑوں روپے کما چکا ہوں۔ خلیل الرحمان صاحب شاد باغ لاہور کے رہائشی تھے، بھوکے کھڑے تھے، گھر کے باہر کھڑے تھے، کھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اور خلیل الرحمان صاحب کو ان کے اس غربت کے زمانے میں جو دوست تھے وہ کھلا کہا کرتے تھے، وہ کھلے، کیونکہ جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ خلیل الرحمان نہیں ہوتا، وہ کھلا ہوتا ہے، تو اس کو وہ کھلا کرتے تھے۔
ایک بندہ ان کا نیبر ان کا ہمسایہ ان کے پاس آیا, وہ خود سناتے ہیں واقعہ, یہ انہوں نے خود سنایا تھا یہ واقعہ کہ وہ بندہ میرے پاس آیا, میرا ہمسایہ تھا, تو اپنی گاڑی میں آیا وہ, تو کہنا وہ قلعے سیر کرنی ہو گڈی دی, تو وہ غریب آدمی تھے, ان کے شوق تھے, وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گئے. ان کا یہ دوست اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں گھماتے گھماتے لاہور کے لبرٹی میں ان کو لے گیا. وہاں پہ جا کے انہوں نے 3 بندے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, خلیل صاحب تھے اور باقی 2 لوگ تھے. ان دونوں بھائیوں نے اپنے لیے برگر منگوایا لبرٹی سے, مشہور برگر وہاں پہ ملتا ہے لبرٹی برگر جو بھی آپ جانتے ہیں. برگر منگوایا انہوں نے, 2 برگر منگوائے اور 2 برگر دونوں بھائیوں نے کھائے, اور اس غریب کھلے کو برگر نہیں دیا انہوں نے. وہ بھوکا تھا, وہ کہتے ہیں میں بھوکا تھا اور بھوک سے میں بلبلا رہا تھا, لیکن مجھے برگر نہیں ملا, کیونکہ وہ 2 بھائی 2 برگر منگوا کے کھا گئے. انہوں نے کہا بس آپ کو سیر کروانی مقصود تھی, ہم نے سیر کروا دی, اب بس ختم کرو. خلیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو میں گاڑی سے نکل کے, گھر کا راستہ مجھے آتا ہوتا تو میں گھر بھاگ جاتا, میں مجبور تھا, میں گاڑی کے اندر بیٹھا رہا. خیر جب گاڑی واپس علاقے کے اندر آئی, میں شاد باغ اپنے ایریے میں آیا, میں گاڑی سے اترا تو میں نے قسم کھائی, اس بندے نے, وہ کہتا ہے میں نے قسم کھائی تھی کہ خلیل آج کے بعد کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھے گا, اور جب وہ گاڑی میں بیٹھے گا تو وہ گاڑی اس کی اپنی گاڑی ہوگی. تو بھائی بات یہ ہے کہ اور آپ جانتے ہو آج کہ خلیل کے پاس گاڑیاں ہیں, اس کے بچوں کے, اس نے ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو گاڑی لے کے دی مرسڈیز. تو ان سے کسی نے پوچھا جی آپ نے بیٹے کو اتنی مہنگی گاڑی کو لے کے دے دی ہے یار, آپ عام کوئی سیوک لے دو اس کو یار, ہونڈا لے دو. وہ کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ یہ گاڑی میں نے اپنے بیٹے کو لے کے نہیں دی, یہ گاڑی میں نے اس خلیل کو لے کے دی ہے جس نے آج سے 20 سال پہلے جو ہے وہ ایک برگر کی تکلیف اٹھائی تھی. میرے پاس برگر کھانے کے پیسے نہیں تھے, میں نے اپنے اس کمی کو پورا کیا ہے, میں نے اس کو گاڑی لے کے نہیں دی. تو یار بات یہ ہے, قصہ مختصر, اپنے لیکچر کی جانب چلتے ہیں, کام کا آغاز کرتے ہیں. اپنی سوچ کو بڑا کرو, اپنے آپ کو شیاطین جنات کے جو گھیرا ہے, جادو جنات اور شیاطین, اس سے اپنے آپ کو پاک کر لو, اپنی سوچ کو بڑا کر لو. اور تیسرا میں اس پہ بھی میں ڈسکس نہیں کروں گا, ایک لیکچر میرا کل یا پرسوں میں کروں گا اپلوڈ نا. آپ نے زندگی کے اندر خاموش محنت کرنی ہے, خاموش محنت. اب وہ کیا ہوتی ہے, بڑا ایک لینتھی سبجیکٹ ہے, ابھی بالکل ہی شروع کروں گا. خاموش محنت کے اوپر میرا ایک سیپریٹ لیکچر ہے جو بھی آپ کو 2 دن کے بعد مل جائے گا, میں آپ سے شیئر کر دوں گا, اس کو سنیے گا. زندگی میں خاموش محنت کرنا شروع کریں. اس کے بعد زندگی میں اس طرح کی چیزیں اپنائیں جو کہ کی ورڈز ہیں, پاس ورڈز ہیں, اور اگر بابے کی زبان میں کہیں, صوف کی زبان میں کہیں, تصوف کی زبان میں کہیں تو کنڈیاں ہیں. ہر چیز کی, ہر تالے کی ایک چابی ہوا کرتی ہے. کامیابی کی جو کنڈی ہے, جو چابی ہے, جو پاس ورڈ ہے, وہ بڑی مختلف قسم کی چیزوں میں دبا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے. میں نے آپ سے جو ابھی 2-3 باتیں کی ہیں نا, خاموش محنت کیا کریں. میں نے آپ سے کہا کہ اپنی سوچ کو بڑا کریں. میں نے آپ سے کہا کہ جادو, جن اور شیاطین کے جو شر ہے اس سے بچائیں اپنے آپ کو. یہ آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں, آپ کے کیریئر کو, آپ کی کاؤنسلنگ کو, آپ کی فیملی کو, آپ کی صحت کو, آپ کے کاروبار کو, آپ کی جاب کو ڈسٹرب کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ پھر میرا وہ جو لیکچر ہے جنات اور شیاطین کیوں بیٹھتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے گا. تو یار بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. اب میں آپ کا اور ٹائم لینا مناسب نہیں سمجھتا بہت زیادہ یار, بس ایک میں نے باتیں شروع کر لی ہیں تو بات شروع ہو گئی. میرا دل بیسیکلی جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ آپ یہ جاب چھوڑو یار, سوچ کو بڑا کرو اور کام کرنے کی طرف آؤ, پیسہ کمانے کی طرف آؤ, اپنے لیے کماؤ, اپنے بچوں کے لیے کماؤ, اپنے بڑھاپے کے لیے کماؤ یار. یاد رکھنا, جس مرد کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, جس مرد کے پاس پیسہ نہیں ہوتا, وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سگے, اس کے بڑے بڑے قریبی رشتے اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اور معاشرہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں یار, اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں. آئیں چلتے ہیں جی اپنے لیکچر کی جانب, بسم اللہ کرتے ہیں, آ جائیں. جی اچھا, ہمارا جو لیکچر ہے آج کا یار وہ بیسیکلی اس ٹاپک کے اوپر ہے کہ ہم نے جو کوئی کمپنی ہوتی ہے, جس کمپنی نے اپنی لیڈ جنریشن کرنی ہوتی ہے وہ کیسے کرتے ہیں. لیڈ جنریشن کیا ہوتی ہے, میں نے آپ سے ڈسکس کیا بھی تھا, آئیں دوبارہ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہوئے آگے نکلتے ہیں. لیڈ جنریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی کمپنی جو اپنے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہتی ہے. اب ڈیٹا اکٹھا کرنا کیوں چاہتی ہے؟ فار ایگزامپل کوئی بینک ہے, کوئی بینک ہے یار, وہ جو بینک ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنے لیے
ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہتا ہے، کوئی بینک بھی ہے، تو کوئی بینک اپنے لیے ڈیٹا اکٹھا کیوں کرے گا؟ کوئی بھی بینک اپنے لیے ڈیٹا اکٹھا اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا جو کاروبار ہے اس بینک کا، اس کی یہ نیڈ ہے اس کاروبار کی کہ وہ لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرے، یہ بینک کی نیڈ ہے۔ اب جب کوئی بینک ڈیٹا اکٹھے کرنے کے لیے باہر آئے گا میدان کے اندر، تو اس کے لیے مارکیٹنگ کروانا پڑے گی، ڈیٹا خود بخود اکٹھا نہیں ہوگا۔ تو وہ مارکیٹنگ جو مختلف کمپنیز آپ سے کروائیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ ان کے لیے ڈیٹا اکٹھا کریں۔ ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ یار کسی بندے کا نام، اس کی ولدیت، اس کا فون نمبر، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر، اس کا ایڈریس، اس کی لوکیشن، اس کی جینڈر، وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، اس کا ای میل ایڈریس، یہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے، اس ڈیٹے کو بعض کمپنیز جو ہیں وہ آپ سے اکٹھا کرواتی ہیں، اور اکٹھا کروانے کے بعد وہ اس ڈیٹے کو آپ سے کہتی ہیں کہ آپ یہ ہمیں پرووائڈ کر دیں، ہمارے لیے مارکیٹنگ کریں اس طرح کی جس میں ہم ڈیٹا آپ ہمیں اکٹھا کر کے دیں گے، اور اس ڈیٹے کو ہم پھر اپنی کاروبار کی نیڈ کے لیے یوز کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر بینک ہے تو بینک کیا کرتا ہے، وہ آپ سے کہتے ہیں یار ڈیٹا مجھے آپ نے اکٹھا کر کے دے دیے، تو اب وہ کالز کرتا ہے، وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے آپ سے اپنے جو مارکیٹنگ والے بندے ہوتے ہیں، ٹیلی مارکیٹرز، ان کو دیتا ہے۔ پھر ٹیلی مارکیٹنگ والے بندے جو ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں، فون کے اوپر لون لے لو، گاڑی لے لو، مکان لے لو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے بعض کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ سے ایسی کیمپین کرواتی ہیں مارکیٹنگ کی جس کے اندر وہ آپ سے کہتی ہیں کہ ہمیں ڈیٹا اکٹھا کر کے دیں۔ اچھا، اب ڈیٹا اکٹھا کرنا کیسے ہے، یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ کی وہ کمپنی جو آپ کو ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کہے گی، اس کمپنی کا نا ایک آن لائن سٹور ہوگا، جیسے گل احمد کا سٹور میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، تو کوئی بھی کمپنی ہوگی نا اس کا ایک سٹور ہوگا، کوئی بھی کمپنی ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس سٹور پہ، جیسے ہم نے یہ ایک آن لائن سٹور کے نام سے سٹور بنایا ہے، اس کو ہم کھول لیتے ہیں، آپ نے اس کمپنی کو سے یہ سٹور کھلوا لینا ہے کہ یعنی بھی آپ کا سٹور کون سا ہے، آپ بینک ہیں یا آپ ایک کپڑے کی ٹیکسٹائل مل، جو بھی آپ ہیں، آپ کا سٹور جو ہے نا وہ کھول لے گی۔ آپ نے سب سے پہلے اس سٹور کی ایڈمن شپ لینی ہے اس سے، وہ کیسے لینی ہے ہمارے پریویس لیکچر میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سٹور کی ایڈمن آپ نے اس سے لے لینی ہے۔ جب آپ اس کے ایڈمن بن جائیں گے تو اب آپ سمجھیں کہ یہ آپ نے آن لائن سٹور جو آپ کے سامنے کھلا پڑا اسکرین پہ، اس کی آپ نے ایڈمن شپ لے لی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس اسکرین کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں اس آن لائن سٹور کو، آپ نے اس کی ایڈمن شپ لے لی ہے۔ اس ایڈمن شپ کو لینے کے بعد آپ نے اس طریقے سے وہ سٹور کھولنا ہے، اس بینک کا، اس فوڈ پانڈا کا، اس کسی بھی کمپنی کا آپ نے سٹور کھول لینا ہے جو آپ سے اپنی ڈیٹا اکٹھا کرنے کی مارکیٹنگ کروانا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کا سٹور کھول کے اس طریقے سے نا پبلشنگ ٹولز پہ کلک کرنا ہے، پبلشنگ ٹولز، یہ آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے۔ جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو پبلشنگ ٹولز پہ کلک کرنے سے ایک نئی ونڈو کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جب نئی ونڈو کھل کے آپ کے سامنے آ جائے تو اس نئی ونڈو کے اندر آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، ابھی ونڈو کھل رہی ہے، آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ نیچے کی جانب ایک آپشن آئے گی، یہ دیکھیں یہ نئی ونڈو کھل گئی ہے۔ اچھا، اب اس نئی ونڈو میں نا آپ کے نیچے کی جانب نا ایک نئی آپشن کھل کے آئے گی، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا سر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں یہاں پہ نا آپ کے سامنے یہ آگے، اب یہاں پہ نیچے آپ جو یہ آپ کا لیفٹ پبلشنگ ٹولز کھول لی ہیں آپ نے، اس میں آپ نے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا نیچے کی جانب آنا ہے، یہ یہاں پہ آپ نیچے کی جانب چلیں گے پبلشنگ ٹولز پہ، یہاں پہ یار ایک سیکنڈ کی نہیں آ رہی، ابھی آ جاتی ہے، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، یہ آئی ہوئی ہے جی، اسکرول کی جو ہوتی ہے یہ، اس کو آپ ڈاؤن کریں تو یہاں پہ فارمز لائبریری پڑی ہوگی، یہ دیکھیں لیڈ ایڈ فارم کے نام سے، اسے کلک کر لیں۔ اسے کلک کریں گے نا جب آپ تو ایک نئی ونڈو کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی، یہ میں نے کلک کر دیا ہے، ابھی ایک نئی ونڈو کھل کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جو ونڈو نہیں کھل کے آپ کے سامنے آئے گی، دیکھیں نئی ونڈو کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ اس نئی ونڈو کے اندر یہاں پہ کریٹ کی آپشن آئے گی، آپ نے سمپل کریٹ پہ کلک کر دینا ہے، ایسے آپ جب اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپشن آئے گی نیو فارم یا ڈپلیکیٹ فارم، آپ نے نیو فارم پہ کلک کرنا ہے، ڈپلیکیٹ فارم تو ہے ہی کوئی نہیں، نیا فارم بنا رہے ہیں، اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ نیو فارم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ اب آپ کے سامنے نا یہ ایک فارم کھل کے آ جائے گا۔ اب یہ فارم کیا ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ جان لیجیے۔ چلیں پہلے چلتے ہیں ہم اس کی سیٹنگز کے اندر۔ یہ جو فارم کھل کے آتا ہے یہ ہوتا کیا ہے، اس کے بارے میں پہلے ہم جان لیتے ہیں اور اس کے بعد
یہ دیکھیے جی، یہ آپ نے سیٹنگس اس طرح کھول لینی ہے فارم کی. اب یہ فارم کیا ہوتا ہے؟ اس فارم کے اندر بیسیکلی آپ اپنے وہ کمپنی جو آپ سے اپنا ڈیٹا اکٹھا کروانے کی مارکیٹنگ کروانا چاہتی ہے نا، وہ جو مارکیٹنگ آپ کروانا چاہتی ہے کمپنی، اس کمپنی کے کچھ مقاصد ہے. مثلاً وہ چاہتی ہے کہ مجھے کسی بندے کی عمر کا پتہ چل جائے، اس کے نام کا چل جائے پتہ، اس کا فون نمبر مل جائے، اس کا ای میل مل جائے، اس کا ایڈریس مل جائے، اس کا اور کوئی کھاتا اس کا جو بھی مجھے مل جائے، یا اور اس کی کیا چوائسیز ہیں. جو بھی کمپنی کس طرح کا ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہتی ہے، تو جو مثال کے طور پہ کمپنی کہتی ہے مجھے نام چاہیے، مجھے ولدیت چاہیے، مجھے آئی ڈی کارڈ نمبر چاہیے، تو اب یہاں پہ فارم پہ آپ لکھیں گے واٹ از یور نیم، واٹ از یور فادرز نیم، واٹ از یور NAC وغیرہ، جو کمپنی چاہتی ہے یہاں پہ آپ مینشن کریں گے اس فارم میں. اب آپ اس فارم کو آپ نے بنانا کیسے، آج ہم وہ سیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اس فارم کو فل کیوں کرے گا، یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے، کسے کیوں فل کرے گا، اس کو ہم آئندہ سیکھیں گے. آج کے سبجیکٹ میں ہم یہاں سیکھیں گے آج کے کوئی بندہ یہ جو فارم ہے، اس فارم کو فل جو کرے گا، تو آپ نے اس کو جو فل کروانا ہے اس کے لیے اس فارم کو بنانا، پہلے تو بنانا کیسے ہے. آج ہم اس فارم کی فارمیشن سیکھیں گے، اور پھر دوبارہ کسی اور لیکچر میں ہم اس فارم کو مارکیٹنگ کرنا سیکھیں گے. یہ فارم کی اب ہم نے بنا دیا ہے، اب اس فارم کو لوگوں کے پاس پہنچانا کیسے ہے، اور لوگوں کو مجبور کیسے کرنا ہے کہ لوگ اس فارم کو فل کریں. وہ لوگوں کی جو اس فارم کو فل کرنے کا جو پروسیجر ہے، وہ سارا ایک بالکل ٹیکنیکل طریقہ ہے، بڑا خاص قسم کا پروسیجر ہے، وہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. ابھی ہم فارم کو بنانے کی طرف آتے ہیں. اچھا، اب یہ فارم ہے. سیٹنگ میں آپ نے آنا ہے، یہاں پہ انگلش کو لکھا رہا ہے دینا، اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے. ریسٹرکٹیڈ اور اوپن کے اندر آپ نے اس کو اوپن کر دینا ہے، ریسٹرکٹیڈ نہیں کرنا. کیا ہوگا اوپن سے، کیا ہوگا اس کے سن لیں آپ. اگر تو آپ اس کو کریں گے نا ریسٹرکٹیڈ، تو اب یہ فارم جس بندے کے پاس جائے گا، آپ اس کی مارکیٹنگ کریں گے، یوٹیوب پہ کر دیں، فیس بک پہ کر دیں، انسٹاگرام پہ کر دیں، ویب سائٹ پہ کر دیں، جہاں بھی اپنی مارکیٹنگ کی ہے اس کی. اب یہ فارم جائے گا کسی بندے کے پاس، اس کے موبائل میں. لیٹ سے ہم فیس بک کی بات کر لیتے ہیں، یا ہم بات کرتے ہیں جناب چلیں انسٹاگرام کی بات کر لیتے ہیں، فرض کریں. اب یہ فارم چلا گیا کسی بندے کے انسٹاگرام اکاؤنٹ میں، یا کسی کے فیس بک میں، یا کسی کے واٹس ایپ، جو بھی اس کے موبائل میں گھس گیا. آپ نے مارکیٹنگ کی، موبائل میں گھس گئے. جب وہ بندہ اس کو کلک کرے گا نا، تو اس کا ایک لنک بن کے اس کے سامنے آ رہا ہوگا. اگر آپ نے اس کو رکھا ریسٹرکٹیڈ، یہ جو آپشن 1 ہے یہ والی، تو اب کیا ہوگا، یہ فارم صرف اس بندے کے پاس جائے گا جس کے موبائل کے اندر یہ گیا ہے، وہی اس کو فل کرے گا اور وہی اس کو آپ کو بھیجے گا. یہ ہوگا ریسٹرکٹیڈ. اگر اس کو اوپن کر دیں گے تو یہ فارم جس بندے کے پاس جائے گا، وہ اس کا لنک اپنے پاس اگر کاپی کر لے، اور کاپی کر کے وہ اس کو کسی اور بندے کو واٹس ایپ کر دے، کسی اور بندے کو بھیج دے، تو اب وہ دوسرا بندہ اس لنک کو کھولے گا تو وہ بھی اس فارم کو فل کر سکتا ہے. وہ تیسرے کو بھیج دے، وہ چوتھے کو بھیج دے، وہ 100,000 5,000 بندوں کو بھیج دے، تو یہ فارم جتنے بندوں کے پاس اس کا لنک جائے گا نا، وہ اس کو فل کر سکتے ہیں. یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے پرمیشن دینی ہے اس کا لنک بنانے کی کہ نہیں دینی. اس سے آپ اوپن کر دیں گے تو آپ کی مارکیٹنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ ہے وہ اس فارم کو فل کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے جی، اس نے کوئی ایسی اسکیم لانچ کی ہے کہ وہ کہتی ہے جی ہم نے 1000 پلاٹ کی اسکیم کاٹی ہے، تو یہ آپ فارم فل کروائیں. اس فارم کی فیس جو ہے وہ 50 روپے ہے، تو 1000 ہمارے پلاٹ ہیں، تو آپ اس فارم کو جمع کروائیں. جو سا بندہ فارم فل کروائے گا ہم قرآن نزی کریں گے، اور جس کا قرآن نکل آیا اس بندے کو ہم ایک پلاٹ فری گفٹ کریں گے. تو اب یہ ایک بندے نے اس کا ایڈ دیکھا تو اس نے والا جو فارم ہے فل کر لیا. اب یہ اوپن کیا ہوا تھا آپ نے، تو اس نے اپنے بھائی کو بھی دے دیا اس کا لنک، اس نے چاچے کو بھی دے دیا، بھائی ماما کو بھی دے دیا، خالہ کو بھی دے دیا، دوستوں کو بھی دے دیا. تو اب چونکہ اس میں اٹریکشن رکھی تھی آپ نے کہ یار ایک فارم فل کرو تو قرآن نازی ہوگی، تو اس کے بعد یہ تو وہ، تو اب اس اٹریکشن کے لالچ میں اس نے اس فارم کو ملٹیپل لوگوں کو اس کا لنک شیئر کر دیا، اور آپ کے پاس زیادہ کلائنٹس کا ڈاٹا اکٹھا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ اوپن اگر رکھا ہے تو اگر اسے ریسٹرکٹ کر دیں گے تو وہ جس بندے کے موبائل میں ایڈ جائے گا بس وہی ایک بندہ اس کو دیکھے گا اور وہی سے فل کرے گا، اور بندہ اس سے فل نہیں کر سکتا. یہ ہے ریسٹرکٹیڈ اور اوپن. اوکے ہو گیا جی. اس کے بعد نیچے یہ فیلڈز نیم آ رہا ہے، ٹریکنگ پیرامیٹرز ان کو چھوڑ دیں. ابھی آپ کو بھی سمجھ نہیں آنی، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اس کو اور کچھ نہیں کرنا، بس یہاں پہ اوپن کرنا ہے، یہاں پہ انگلش کرنا ہے، اور آپ نے کنٹینٹ پہ آ جانا ہے. یہ سیٹنگ مکمل ہو گئی ہے، کنٹینٹ پہ آ جانا ہے. کنٹینٹ پہ آ جائیں. کنٹینٹ پہ آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس فارم کا نام رکھنا ہے. فار ایگزامپل اس کا نام رکھا ہے ہم نے جیز. ٹھیک ہے. کوئی بھی اس کا نام، کوئی بھی ہماری کمپنی ہے جو ہمیں کہتی ہے ہمارے لیے فارم اکٹھا کرو، کوئی بھی کمپنی ہے، تو اس لیٹ سے جیز کا ہم کام کر رہے ہیں تو جیز اس کا ہم نام رکھ دیں گے. فار انسٹنس میں نے آپ کو فار ایگزامپل ویسک نام رکھ دیا. اس کے بعد آپ نے اس فارم کی ٹائپ سلیکٹ کرنی ہے. فارم ٹائپ نیچے لکھی ہوئی ہے، ایک آ رہا ہے مور والیوم اور ایک آ رہا ہے ہائر انٹینٹ. آپ نے اس میں مور والیوم سلیکٹ کرنا ہے کہ ہائر انٹینٹ سلیکٹ کرنا ہے.
یہاں پہ بھی بڑی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں. اگر آپ سلیکٹ کریں گے نا یہاں پہ مور والیوم، تو یہ فارم جو ہے جناب علی، یہ جب اس کی مارکیٹنگ ہوگی، اگر جیز کی کمپنی ہے، اس نے اپنی سمیں بیچنی ہیں، ڈیٹا بیچنا ہے، انٹرنیٹ کے بنڈل بیچنے ہیں، کچھ بھی لیٹ سے بیچنا ہے، آپ نے اسے کر دیا ہے مور والیوم. تو اب آپ کی جو جیز کمپنی ہے اس نے کہا میں نے یار اس کو لاہور میں کرنا ہے، کراچی میں کرنا ہے، پنڈی میں کرنا ہے، تو یہ پنڈی کے ایک ایک گھر کے ایک ایک موبائل میں گھس جائے گا اس کا ایڈ، اگر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے مور والیوم کے اوپر. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو رکھا ہے ہائر انٹینٹ پہ، تو اب یہ آپ کا ایڈ لاہور یا پنڈی یا ملتان یا کراچی یا جہاں پہ مارکیٹنگ آپ کر رہے ہیں اس کے ان گھروں میں جائے گا، ان بندوں کے پاس جائے گا جو جیز کی سم لینا چاہتے ہیں، جو ڈیٹا یوز کرنا چاہتے ہیں، جو انٹرنیٹ کے پیکج استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس جائے گا. اب یہ بات بہت ٹیکنیکل ہے کہ یہ ان بندوں کے پاس کیوں جائے گا جو انٹرنیٹ کا ڈیٹا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ان بندوں کے پاس کیسے جائے گا جو سم لینا چاہتے ہیں، اور یہ ان بندوں کے پاس کیسے جائے گا جن کی انٹرسٹ ہے کوئی کالز کے ڈیٹے پرچیز کرنے میں. یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے. تو بھائی لیکچر 1 اور 2 اسی پہ میں نے جواب آپ کو دیا تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کرنا کیسے، یہ ہم آگے سیکھیں گے. اور یہ کس بیس پہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ ایسی مارکیٹنگ کیمپین کر سکتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی چیز باؤنڈ کر دیا ہے کہ میرا ایڈ فلانی کیٹیگری کے اندر ہی جائے تو وہ اسی کیٹیگری میں جائے. فار ایگزامپل آپ ایک ڈاکٹر ہے، وہ آنکھوں کا ہے، آپ سے کہتے ہیں میرا ایڈ جو ہے نا ان بندوں کے پاس جائے جو آنکھوں کے مریض ہیں، تو اس کا ایڈ لاہور شہر کے انہی بندوں کے پاس جائے گا جو آنکھوں کے مریض ہیں، یا کراچی کے انہی بندوں کے پاس جائے گا جو آئز کے پیشنٹ ہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس کا فیز 1 تو ہم نے کر لیا ہوا لیکچر 1 اور 2 میں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کہ کیوں اس کی بیس کیا ہے. وہ انہی بندوں کے پاس ایڈ جو جاتا ہے اس کی جو لاجک ہے وہ کیا ہے، اور اس کی جو ٹیکنیکل جو بیس ہے وہ کون سی ہے. لیکچر 1 2 میں ہم نے کر لیا ہوا. لیکن یہ ابھی اتنا کافی ہے کہ یہ ایڈ جو ہے اسی بندے کے پاس جائے گا جو کہ آنکھوں کا پیشنٹ ہوگا. تو اگر وہ ڈینٹسٹ ہے ڈاکٹر، تو اس کا ایڈ اسی بندے کے پاس جائے گا جس کی دانت خراب ہوں گے. یہ کیسے ہوگا؟ لیکچر 1 اور 2 میں سارا میں نے آپ کو سکھا دیا ہوا ہے. کرنا کیسے ہے وہ ہم آگے سیکھیں گے. تو اگر آپ اسے کریں گے ہائر انٹینٹ تو پھر یہ کسی خاص کیٹیگری کے والے بندے کے پاس جائے گا. اگر اسے آپ کریں گے مور والیوم تو پھر وہ ڈاکٹر دانتوں کا بھی ہے تو اس کا ایڈ ہر بندے کے پاس جائے گا. تو ہر بندے کو بھیجنا ہے تو مور والیوم، اور مخصوص بندوں کو بھیجنا ہے تو پھر آپ نے کرنا ہے ہائر انٹینٹ کو سلیکٹ. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک یہ جو سیٹنگ کا فارم ٹائپ کا پورشن تھا یہ مکمل ہو گیا. کلاس کا ٹائم جو تھا اس کا وہ ختم ہونے لگا ہے، لیکن میں ابھی اس کو پوز کر کے میں ایک نئی کلاس شروع کروں گا ابھی، اور اس میں کیونکہ لیکچر میں نے یہ ختم کرنا ہے آج، تو ابھی میں اس کی ریکارڈنگ کنٹینیو ہے. ابھی آپ کو دوبارہ اس کی ریکارڈنگ میں بھجواتا ہوں. یہ ابھی 1 منٹ کا گیپ آئے گا، اس کے بعد دوبارہ آپ کو جو ریکارڈنگ ہے وہ دوبارہ ملنا شروع ہو جائے گی. تو ملتے ہیں جی 1 منٹ کے بعد انشاءاللہ. اچھا یار چلیں 1 منٹ باقی رہتا ہے، 1 منٹ کی بات تو ہم مکمل کریں نا. اچھا اب اس کے بعد نا یہ جو کام مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے آ جانا ہے. اب یہاں پہ آ رہی ہے انٹرو، دس از انٹروڈکشن، اسے آپ نے کلک کر لینا ہے. جب آپ انٹروڈکشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے آئے گا یوز دی امیج فرام یور ایڈ، یا یوز اپلوڈیڈ امیج، یا اپلوڈ امیج. 3 آپشنز آئیں گی. آپ نے یہاں پہ ایک امیج لگانا ہے جو آپ کا مین جو کمپنی جیز ہے یا کوئی بندہ جو اپنی مین مارکیٹنگ کروانے کے لیے ایک ایڈ ڈیزائن کروائے گا آپ سے. وہ جو ایڈ یا وہ آپ سے ڈیزائن کروائے گا اگر کرنا آپ کو آتا ہوگا، یا آپ کو وہ ڈیزائن تیار کروا کے دے گا کسی گرافک ڈیزائنر سے. اس ڈیزائن کیے ہوئے ایڈ کو نا یہاں پہ آپ نے اپلوڈ امیج کر کے سلیکٹ کر کے تو یہاں پہ آپ نے چوز کر کے رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں. آپ اپلوڈ پہ آئیں گے، اس کو آپ سلیکٹ کریں گے تو کوئی بھی آپ کا ایڈ کھل جائے گا. لیٹ سے یہ ایک ایڈ ہے، اسے کلک کر لیا اور اب آپ نے اسے اوپن کر دیا. تو اب یہ جو ایڈ تھا یہ دیکھیں آپ، یہ جو ہمارا فارم ہے نا جو ہم نے بھجوانا ہے، یہ اس کے اوپر یہ ایک ایڈ جا کے فٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اس فارم کے اوپر اپنا پہلے ایڈ لگا دیا کہ بھائی یہ مین ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے. اس ایڈ میں یاد رہے کہ آپ نے اپنا مین مقصد جو ہے اس کا اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایڈ کیا ہے، کیسے بننا ہے، یہ سیپریٹ تھنگ ہے. یہ ڈیزائنر جو ہے جو ڈیزائننگ کرتا ہے اس کا شعبہ ہے، آپ کا یہ شعبہ نہیں ہے. اس میں کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے یہ آپ کے پیرامیٹرز نہیں ہیں. اینی ویز جو آپ کا ڈیزائنر ہے وہ آپ کو ایک ایڈ ڈیزائن کر کے دے دے گا جو کہ اس فارم پہ فٹ ہونا ہوگا. تو آپ نے وہ فارم وہ جو آپ کا ڈیزائنر جو ہے اس سے ایڈ پکڑنا ہے اور یہاں پہ آ کے اس کو پلیس کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اچھا ہم بات کر رہے تھے جناب علی اپنے فارم کی. تو کلاس کا ٹائم چونکہ ختم ہو گیا تھا تو یہ میں نے کلاسز مرج کر دی ہیں 2، اس لیے ریکارڈنگ دوبارہ کرنی پڑی. اینی ویز جی. اچھا اب ہم کہاں پہ تھے، ابھی چلتے ہیں. ہم تھے جناب علی اپنی جو فارم کی امیج کو پلیس کرنے کی جانب.
ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے ایک سیکنڈ ٹھہریے گا جی. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از فائن. اوکے, ریکارڈنگ بھی اوکے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہمارا فارم تھا یہ والا جو ہم سیکھ رہے تھے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کلائنٹ سے جو ایڈمن شپ لینے کے بعد آپ نے پبلشنگ ٹولز میں جانے کے بعد جب آپ کو یہ کھل جائے گا تو اس کے اندر آپ نے اس کا جو ہے وہ فارم نیا بنانا ہے, جس کا سارے کا سارا ابھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس نے کیوں آپ سے یہ فارم بنوانا ہے. ٹھیک ہے جی, اس ریزن کے ساتھ ہم یہ فارم بنا رہے ہیں. اچھا جناب, اب یہاں پہ ہم نیچے آئیں گے اور یہ فارم لائبریری دوبارہ اس میں چلتے ہیں, وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ابھی ختم کیا تھا. فارمز لائبریری کے اندر ہمارے وہ تمام آپشن آتی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس اپنے کلائنٹ کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے حوالے سے جو آپشن آتی ہے فارم بنانے کی, وہ یہاں پہ آتی ہے. یہ ہم کریٹ میں گئے تھے اور یہاں پہ ہم فارم بنا رہے تھے. نیو فارم تھا, نیکسٹ کیا تھا ہم نے, سیٹنگ میں جا کے ہم نے اس کو اوپن کر دیا تھا اور لینگویج انگلش رہنے دی تھی. کنٹینٹ میں آ گئے تھے, اس کے بعد ہم نے اسے ہائر کنٹینٹ نہیں خالی مور والیوم کیا تھا, انٹرو میں آ گئے تھے. یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. اچھا, اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایک امیج لگانا ہے. وہ امیج جو کہ آپ کے کلائنٹ کی مین جو ایک ساری جو تھیم ہے اس کو ریپرزینٹ کرے. چلیں اس کو پکڑ لیتے ہیں جی. لیٹ سے کہ یہ والا اس کا ایڈ ہے, جیز کمپنی ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے, اس کا یہ والا ایڈ ہے جو کہ آپ جس کی مارکیٹنگ آپ سے وہ کروانا چاہتا ہے. جس ڈیٹا کو اکٹھا وہ آپ سے کروانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک ایڈ ڈیزائن کرنا ہے آپ نے. لیٹ سے ایڈ ڈیزائن ہو گیا. اچھا, اب اس طریقے سے ایڈ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے ایڈ یہاں پہ آ کے لگ جائے گا. جب ایڈ یہاں پہ آ کے اس طرح لگ جائے تو اب سیکنڈ سٹیپ میں کیا کرنا ہے آپ نے, اس کے بعد نیچے اس کے یہاں پہ نہیں گریٹنگ لکھا آ رہا ہے. اچھا, اب یہاں پہ ایک بڑا ایک مین پوائنٹ یاد رکھیے گا. ایک تو یہ کہ جب یہاں پہ گریٹنگ لکھا آئے گا تو ونڈوز 7 جو ہے نا اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ اس کو نیچے کھولتا نہیں ہے. ونڈو 10 میں یہ مسئلہ نہیں آتا, لیکن ونڈو جو 7 ہے اس میں مسئلہ آتا ہے کہ یہاں پہ آ کے سے کھولتا نہیں ہے, یعنی کہ گریٹنگ کھولتا نہیں ہے. اور کئی چیزیں یہاں اس فارم کے بناتے ہوئے اور بھی چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ نہیں کھولتا. گھبرانا نہیں ہے آپ نے. میں ونڈو 7 سے کام اس لیے کرواتا ہوں تاکہ جو مسائل ہیں نا ونڈو 10 کے اندر نہیں آتے. ونڈو 7 میں کہیں کے مسئلے آتے ہیں تو وہ مسئلے جب پیش آئیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ان کو فیس کیسے کرنا ہے, حل کیسے کرنا ہے. لہٰذا میں نے 7 کے اندر ہی آپ کو سکھا رہا ہوں. اب یہاں پہ آ کے نا آپ لیفٹ کلک کر لیں اس جگہ پہ کہیں بھی آ کے ماؤس کی اور ڈریگ ڈاؤن کریں. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لیفٹ کلک کریں اور ڈریگ ڈاؤن کریں. یہ دیکھیں وہ جو نہیں تھا نا کھل رہا, اب وہ کھل گیا. یہ مسئلہ 10 کے اندر نہیں آئے گا, ونڈوز 7 کی پروفیشنل کے اندر بھی نہیں آئے گا, لیکن ونڈوز 7 کے سمپل میں اور الٹیمیٹ میں مسئلہ اس طرح کا آتا ہے. تو اسکرول ڈاؤن کرنے سے گریڈنگ کھل جائے گی. اب یہاں پہ آپ نے ہیڈ لائن کے اندر نہ کوئی بھی ہیڈنگ دے دینی ہے. کون سی ہیڈنگ؟ جو آپ کے اس ایڈ کی ہیڈنگ ہے وہ آپ نے یہاں پہ لائٹ کچھ بھی آپ یہاں پہ لکھ دیں, جی کچھ بھی واٹ ایور, جیسے میں نے یہاں پہ یہ ٹائپ کر دیا. تو دیکھیں یہاں پہ آپ کی یہ ہیڈنگ اس طرح لکھی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ آپ کے ایڈ کی ہیڈنگ ہے. پھر آپ نے نیچے آ جانا, یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن میں لکھنا ہے کہ میں نے ایڈ کیوں دیا, میرا مقصد کیا ہے فارم دینے کا, آپ فارم کیوں فل کریں گے. آپ نے اپنے کلائنٹ کو فارم فل کرنے پہ مجبور کرنا ہے, انسسٹ کرنا ہے, منانا ہے. تو وہ اس کو آپ کچھ بتائیں گے جی یہ اصل میں ہماری ایک اسکیم ہے, ہاؤسنگ اسکیم ہے, ہم یہاں پہ 1000 پلاٹ نکال رہے ہیں, اس کی ہم قرآن اندازی کر رہے ہیں. اگر آپ یہاں اپلائی کریں گے فارم تو اس میں آپ کا اگر پلاٹ نکل آیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا. جو بھی آپ نے ڈسکرپشن دینی ہے یہاں پہ آپ نے دے دینی ہے. دینے کے بعد آپ کا یہ والا پورشن جو ہے ہیڈ لائن کا آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا. اب آپ نے جانا ہے کویسچنس پہ. اب کویسچنس کیا ہوتے ہیں نوٹ کر لیجیے گا. جون سے کویسچنس آپ کا کسٹمر یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے اسے پوچھ کے بتائیں, وہ سارے کے سارے جو کویسچنز ہیں وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے. اب ان کویسچنز میں کچھ باؤنڈیشنز ہوتی ہیں کہ بعض ایسے سوال ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایڈز مینیجر الاؤ نہیں کرتا. وہ کون سے سوال ہیں وہ چھوڑ دیں ابھی آپ, وہ آپ کو بعد میں آنے والے دنوں میں سمجھاؤں گا کہ کچھ آپ کی باؤنڈیشنز ہیں جو آپ نے نہیں کرنی اور کچھ ہیں جو کرنی ہے, وہ بعد کی باتیں. ابھی یہاں کی حد تک آپ جسٹ فارم بنانا سیکھیں. تو کلائنٹ آپ سے کہیں گے میں نے اس کا نام اور ولدیت اور آئی ڈی کارڈ اور اس کا ای میل اور اس کا فون نمبر, اس کا شہر, اس کی شادی شدہ حیثیت یا کنوارا یا جو بھی, وہ تمام معلومات میں نے اس کی لینی ہے. تو یہاں پہ آپ وہ تمام سوالوں کو انٹر کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو یہ کویسچنز ہیں ان کویسچنز کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. یعنی کہ جو کویسچنز آپ اس سے پوچھتے ہیں نا, ان کویسچنز کے پوچھنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں.
وہ کون کون سی ہیں آئیے دیکھیے. ایڈ اے کویشچن پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ 4 وجوہات کھل جائیں گی: ملٹیپل چوائس، شارٹ آنسر، کنڈیشنل اور اپوائنٹمنٹ ریکویسٹ. اب یہاں پہ جو ملٹیپل چوائس اور شارٹ آنسر ہے یہی آپ کے 2 استعمال ہوں گے اور یہی 2 آپ نے استعمال کرنے ہیں. عموماً 99% کمپنیز یہی 2 استعمال کرتی ہیں، لیکن بہرحال کبھی کبھی کوئی کمپنی ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ سے اپوائنٹمنٹ ریکویسٹ کی مارکیٹنگ کروانا چاہتی ہے اور وہ آپ سے کنڈیشنل جو مارکیٹنگ ہے وہ کروانا چاہتی ہے. اگر کوئی کمپنی آپ سے مارکیٹنگ کروانا چاہتی ہے اپوائنٹمنٹ ریکویسٹ کی تو وہ کیا ہوتی ہے اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. ایسا کوئی فار ایگزامپل ایک ہاسپٹل ہے تو اس کے اندر کوئی ڈاکٹر آیا ہے، وہ جناب علی کراچی سے یا لاہور سے آیا ہے یا پشاور سے آیا ہے یا وہ امریکہ سے آیا ہے، بڑا ویل نون ڈاکٹر ہے، بڑی اس کے ہاتھ میں شفا ہے اور وہ کسی ہاسپٹل نے اس کو ہائر کیا ہے 5 دن کے لیے، یا چلے اس کو ویسے ہی ہائر کر لیا اپنے پاس. اب وہ ہاسپٹل آپ سے مارکیٹنگ کرواتا ہے یار کہ آپ نے نا ہم سے پیشنٹس کی جو مارکیٹنگ ہے وہ کرنی ہے. اب یہاں پہ آپ نے جو ہائر انٹینٹ ہے نا وہ سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اب یہ ڈاکٹر کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے خاص پیشنٹس کی. وہ کہتے ہیں جی ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں اور یا وہ ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں یا وہ کوئی بھی ڈاکٹر ہے، تو وہ بندہ بس ہمارے پاس اپلائی کرے جو کہ خدا نہ خواستہ پیشنٹ ہے دل کا یا آنکھوں کا جو بھی ہے. اب وہ کرنا کس طرح وہ آگے کی بات ہے. تو یہاں پہ یعنی کہ آپ نے اس کو ٹارگیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ ہم آگے سیکھیں گے. اب اس پوائنٹ کے اوپر آ کے جو آپ کا جو اپوائنٹمنٹ ریکویسٹ کا جو فارم ہے نا وہ اس لیے حل ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی آپ سے اپنے لیے اس طرح کا کوئی ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کروانا چاہتی ہے، کوئی ڈیٹا گیدر کرنا چاہتی ہے جس ڈیٹے کے اندر وہ اس کو یہ نیڈ ہوتی ہے کہ وہ کسی مخصوص کیٹیگری، جیسے ڈاکٹر کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، تو وہ اپنے پیشنٹ سے اپوائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے. تو اس کے لیے اپوائنٹمنٹ کی جو ایک فارم ہے وہ ہم بنائیں گے. اس کے لیے آپ یہاں پہ آ کے اپوائنٹمنٹ ریکویسٹ کو کلک کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کا جو سوال ہوا ہے، جو آپ کا سوال ہے وہ کس لیے ہو گیا؟ اپوائنٹمنٹ ریکویسٹ کا ہو گیا. یعنی کہ آپ کی جو کویشچن ہے اس کا مقصد کیا ہو گیا؟ اپوائنٹمنٹ ریکویسٹ، یہ لکھا آ گیا. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ آپ نے وہ سوال لکھنا ہے جو آپ اپنے جو پیشنٹ ہے ڈاکٹر کا، اس کو جو آپ نے سوال دینا ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے. اچھا، اب وہ جو سوال یہاں پہ آپ دیں گے وہ کیا ہوگا آئیں وہ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ سوال لکھتے ہیں کہ وین یو ول بی اویلیبل. ٹھیک ہے جی. لیٹ می گیو 1 منٹ پلیز. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. وین ول یو بی وین ول یو بی اویلیبل. ٹھیک ہے جی. یہ ایک سوال ہے. اب دیکھیں یہ سوال یہاں پہ لکھا آ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ کے فارم میں یہاں پہ یہ سوال لکھا آ گیا. اب غور کیجیے گا اس کے نیچے یہاں پہ نا یہ سلیکٹ ڈیٹ اور سلیکٹ ٹائم لکھا آ گیا. جب اس فارم کی مارکیٹنگ ہوگی نا تو جو پیشنٹ ہوگا اس کے پاس جب اس کے موبائل میں یہ فارم جائے گا نا تو اس کے سامنے نا یہ سوال آئے گا. جب اس فارم کو وہ کلک کرے گا نا تو اس کے سامنے یہ سوال آئے گا وین ول یو بی اویلیبل، اور نیچے لکھا ہوگا ٹائم اور ڈیٹ سلیکٹ کرو. تو وہ جو آپ کا پیشنٹ ہوگا ڈاکٹر کا، یہاں پہ ٹائم اور ڈیٹ لکھ دے گا. لکھنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر دے گا. تو کیا ہوگا؟ یہ جو فارم ہے یہ اس ٹائم اور ڈیٹ کے ساتھ واپس آپ کے پاس آ جائے گا. اب آپ کے پاس جب یہ فارم آئے گا تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہوں گی. نمبر 1 یہ کہ آپ یہاں پہ کنفرمیشن میسیج کو آپ آن رکھیں. یہ آپ نے آن رکھا ہوا ہے، اسے آن رکھیں. ایک ہوگی اس کو آپ آف رکھیں. اگر اسے آپ آف رکھیں گے نا اس میسیج کو، تو جب یہ بندہ آپ کا جو ڈاکٹر کا پیشنٹ ہوگا جب وہ فارم فل کر کے بھیجے گا نا تو یہ فارم آپ کے پاس محفوظ ہو جائے گا لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا. جب کبھی آپ اٹھیں گے، فری ہوں گے اور فارم کو سرچ کریں گے، آئے کتنے فارم میرے پاس اکٹھے ہوئے ہیں، کیسے سرچ کرنا ہے وہ بات کی بات ہے، بعد میں سیکھیں گے. تو تب یہ فارم جو ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اگر اسے آپ آف رکھیں گے تو آپ کو یہ فارم تب نظر آئے گا. اگر اسے آپ آن کر دیں گے، یہ کنفرمیشن میسیج کو آن کر دیں گے، تو جو ہی کو بندہ یہ فارم فل کرے گا، ڈیٹ اور ٹائم کا ایک آپ کے پاس ریکویسٹ بھیجے گا، جی میں اس ٹائم پہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلانی ڈیٹ کو میں ڈاکٹر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، اور نیکسٹ. تو جیسے ہی وہ اپلائی کرے گا اسی وقت اگر آپ نے اسے آن کیا ہوگا نا کنفرمیشن میسیج کو، تو اسی وقت آپ کے پاس ایک میسیج آ جائے گا، جی یہ بندہ یہ ٹائم اور یہ ڈیٹ آپ سے مانگ رہا ہے، تو یہ مل جائے گی. آپ کے پاس آپ نے اسے آن کیا ہوگا، اس بلیو چیک کو آپ نے ٹک کیا ہوگا، تو آپ کے پاس میسیج آ جائے گا. آپ فوراً اس کو ریسپانس کریں گے کہ ہاں جی ہم آپ کی میٹنگ کنفرم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ ہوگا جناب علی اپوائنٹمنٹ کے فارم کا ڈیٹا کیسے اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. دوسری کیٹیگری میں آپ آئیں، اسی سوال کے میں چلتے ہیں. لیٹ سے چل اس کو ریموو کر دیتے ہیں جی. اب ایڈ اے کویشچن میں آئیں. اگر آپ کا کسٹمر کہتا ہے نہیں جی میں نے کنڈیشنل مارکیٹنگ کروانی ہے آپ سے، وہ کیا ہوتی ہے؟
فرض کریں کہ ایک کمپنی ہے وہ موبائل کے ٹاور لگاتی ہے، آپ کی وہ کلائنٹ ہے، وہ کہتی ہے یار میں نا موبائل کے ٹاور لگاتی ہوں. اب وہ اپنے موبائل کے ٹاور لگانے کے لیے مختلف لوگوں سے فارم فل کروانا چاہتی ہے کہ آپ ہمیں اپنے فارم فل کر کے بھیجیں. اب اس کے سوال کیا ہوں گے؟ آپ کا گھر کتنے مرلے کا ہے، آپ کے گھر کا خالی پلاٹ کتنے مرلے کا ہے، آپ کے گھر کے دائیں بائیں کوئی ٹاور تو نہیں لگا ہوا. تو یہ اس کے سوالات ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ سوالات فل کروانا چاہتی ہے اپنے اس کسٹمر سے جو کہ اپنے گھر میں ٹاور لگوانا چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو کسٹمر ہوگا نا اس قسم کی کمپنی کا، وہ یہ چاہے گا کہ جو ان سی کمپنی مجھ سے سوال فل کروا رہی ہے نا کہ گھر کتنے مرلے کا ہے اور آپ کے پاس کوئی اور ٹاور ہے کہ نہیں لگا ہوا، یا کتنے کلومیٹر تک کوئی اور ٹاور لگا ہوا، یا آپ کے گھر میں سگنل کیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ بندہ جو یہ فارم فل کرے گا وہ یہ بھی چاہے گا کہ جو یہ کمپنی ہے وہ آپ کو اپنے بارے میں بھی کچھ تفصیل بتائے. تو ایسے مارکیٹنگ کرتے ہوئے آپ یہاں پہ ایک CSV فائل اپلوڈ کریں گے. اسے کہتے ہیں کنڈیشنل فارم. اسے کیا کہتے ہیں؟ کنڈیشنل آنسر فارم. یعنی کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے، جو آپ کی کمپنی جس کی آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، وہ اپنے کلائنٹ سے ایک فارم فل کروانا چاہتی ہے، لیکن وہ کنڈیشنل آنسر لیتی ہے اسے کہ بھائی میں تمہیں کچھ اپنی معلومات دوں گی اور تم مجھے اپنی معلومات دو. تمہارا گھر کتنے مرلے کا ہے، تمہارے گھر کے پاس ٹاور ہے کہ نہیں ہے، تمہارے گھر میں جو سگنل آتے ہیں جیز کے وہ کیسے آتے ہیں، وارد کے وہ کیسے. اب یہ ایک سوال نامہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب کسٹمر سوال نامہ کیوں فل کرے گا؟ کیونکہ اس نے ٹاور لگوانا ہے اپنے گھر میں. کیوں لگوانا ہے؟ کیونکہ اس کا وہ رینٹ اسے وہ کمپنی پے کرے گی، ٹھیک ہے. اب عموماً ٹاور والی کمپنی سے یہ والا فارم فل کرواتی ہیں. اب یہاں پہ جب یہ تمام چیزیں وہ آپ سے مانگے گی، یعنی کہ اپنے کلائنٹ سے مانگے گی، تو جو وہ گھر کا مالک ہے نا اس کو بھی کوئی ڈیٹیل چاہیے ہوگی، یار کمپنی کی اپنی ورتھ کیا ہے. تو کمپنی اپنے بارے میں تمام چیزیں لکھے گی. جی میں اتنے سال سے کام کر رہی ہوں، یہ علاقے میں میرے ٹاور کام کر رہے ہیں، یہ میرے پرانے کلائنٹ ہیں، اتنے بندوں کو میں نے ٹاور لگا کے دیا، اتنا منتھلی میں رینٹ دیتی ہوں وغیرہ وغیرہ. وہ تمام چیزوں کو نا ایک فائل بنائے گی، اس کی CSV فائل یا سمپل ایکسل فائل کہہ رہے ہیں آپ. وہ ایک فائل بنائے گی. اس ایکسل فائل کو نا وہ یہاں پہ اپلوڈ لکھا آ رہا ہے، اپلوڈ CSV فائل. تو ایکسل فائل کو CSV فارمیٹ کے اندر وہ سیو کر کے یہاں پہ اپلوڈ کر دے گی. اب جب یہ مارکیٹنگ اس کی ہوگی، اس فارم کی، یہ فارم جائے گا کلائنٹ کے پاس. تو جو کلائنٹ ہے اس کو کمپنی کا ڈیٹا مل جائے گا، کمپنی کیسی ہے، کیا کام کر رہی ہے، کہاں کہاں پہ کتنے کتنے ٹاور لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور وہ پھر کمپنی کا سوال نامہ جو کمپنی اس کو سوال دے گی نا، وہ اس کو فل کر کے کمپنی کو واپس کر دے گا. اسے کہتے ہیں کنڈیشنل آنسر فارم. اوکے جی، 2 کنڈیشنز ہوگی، تیسرے کی طرف چلتے ہیں. اسے بھی ریموو کر دیتے ہیں. اچھا یاد رہے کہ جو کنڈیشنل فارم ہے نا، اس کے اندر آپ یہاں پہ کنڈیشنل فارم جب اسے فل کریں گے تو پہلے یہاں پہ آپ کنڈیشنل فارم میں جا کے اپنا جو کمپنی ہے اس کا ایک ایکسل کی جو اس کی ساری شیٹ ہوگی وہ CSV فارمیٹ کے اندر آپ اپلوڈ کر دیں گے. اور اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ کنڈیشنل والا کام کرنے کے بعد اگلے سٹیپ میں کیا کریں گے آئیں وہ سیکھتے ہیں. اس کے بعد تیسری کیٹیگری میں کیا ہوگا، یہاں پہ ملٹیپل چوائس آ رہی ہے، شارٹ آنسر آ رہے ہیں. اب شارٹ آنسر پہ چلتے ہیں، پہلے یہ کلک کر لیتے ہیں. لیٹ سے جو ٹاور والی کمپنی ہے نا، اس نے سوال کیا ہے کہ جو جیز کے جو سگنل ہیں وہ کیسے آتے ہیں آپ کے گھر میں، ٹھیک ہے. لیٹ سے کمپنی نے سوال کیا ہے کہ جیز کے جو سگنل ہیں وہ آپ کے گھر میں کیسے آتے ہیں. فرض کریں یہ اس نے ایک سوال کر لیا، میں نے سمپل جیز سگنل لکھ لیا، یہیں سے آپ اس کو سمجھ لیں میں نے کیا لکھا ہے. اب دیکھیں یہ آپ نوٹ کریں کہ یہاں پہ جیز سگنل جو آپ یہاں پہ سوال لکھیں گے نا، یہ سوال وہاں پہ یہ اس طرح لکھا آ جائے گا کہ آپ کا جو کلائنٹ ہوگا جب اس کے پاس جب فارم جائے گا تو ایسے سوال لکھا اس کے سامنے آنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کویشچن کا نا آپ نے یہ جو آپ نے سوال لکھا ہے نا، یہ والا، یہ آپ کا شارٹ آنسر آپ نے سلیکٹ کیا تھا، شارٹ آنسر، ٹھیک ہے. جب آپ اسے اوکے کر دیں گے، جیسے میں نے اسے اوکے کر دیا، اب دیکھیں یہاں پہ انٹر یور آنسر کا آپشن آ گیا ہے. اب آپ کا جو کلائنٹ ہوگا اس کے پاس جب یہ فارم جائے گا تو جب وہ یہ پڑھے گا نا کہ آپ کے گھر کے پاس سگنل کیسے آتے ہیں، تو اس جگہ پہ جہاں پہ لکھا رہا ہے انٹر یور آنسر، یہاں پہ وہ اپنا شارٹ آنسر لکھے گا. اور جی میں گھر کے اندر کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں نا جناب، تو وہاں پہ سگنل میرے ایک آتے ہیں، وہ میں جب اٹھ کے آئے وہاں سے باہر آ کے بیٹھتا ہوں نا اپنے برآمدے میں، تو وہاں پہ یار 2 آ جاتے ہیں. اور جب میں نکل کے گلی میں آتا ہوں تو وہاں پہ سارے آ جاتے ہیں. اور اگر میں جاؤں چھت کے اوپر تو وہاں پہ تو آتے ہی سارے ہیں نا. تو یہ کیا ہو گیا، اس کا شارٹ آنسر اس نے لکھ کے آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے جی. تو جس طرح کا جو ایک کلائنٹ کا کوئی اس کی مرضی کا آنسر اگر چاہیے ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں شارٹ آنسر، اور وہ یہاں پہ اپنا آپ کو آنسر فل کر کے دیتا ہے. اس طریقے سے آپ یہاں پہ ایڈ کویشچن اور کر دیں گے تو ایک اور آپ شارٹ آنسر ایڈ کر لیں، ایک اور کر لیں. تو اس طرح یہاں 2 3 4 5 6 جتنے اپنے سوال سے پوچھنے ہیں اتنے یہاں پہ آپ سوال یہاں پہ انٹر کرتے جائیں گے. اس فارم کے اندر وہ دیکھیں یہاں پہ سوال اس طریقے سے وہ انٹر ہوتے جائیں گے. اچھا فرض کریں کہ آپ نے ایک پوچھا ہے اس سے شارٹ آنسر اور ایک
اس کو ختم کر دیتے ہیں. ایک آپ نے ایڈ کویشچن کیا ہے اور وہ ہے ملٹیپل چوائس کا. وہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے اب ایگزام دیے ہوں گے نا اپنے بچپن میں چھوٹے ہوتے ہوئے بھی یا میٹرک میں بھی, جو بھی آپ نے کبھی ایگزام دیے ہوں, تو وہاں پہ آتا ہے نا ملٹیپل چوائس کے سوال. یہ وہی ہیں ملٹیپل چوائس کہ آپ نے ایک سوال لکھا. فار ایگزامپل آپ کا سوال ہے کہ جی کیا سوال, کچھ بھی کر لو, وچ کمپنی ڈو یو لائک, وچ کمپنی ڈو یو لائک. ٹھیک ہے, اب یہ ایک لکھا ہی نہیں گیا, سوری یار. وچ کمپنی ڈو یو لائک. ٹھیک ہے, یہ ایک سوال لکھا گیا. اب یہاں پہ نا یہ ملٹیپل چوائس کویشچن ہے, تو یہاں پہ آپ اسے چوائس دیں گے جیز. ٹھیک ہے, جیز ہو گیا. اس کے بعد جناب آپ ایک اور یہاں پہ اس کو چوائس دیں گے وارد. ٹھیک ہے جی, 2 چوائسیز دے دیں. اب یہاں پہ اس کو ایک اور چوائس دیں گے زونگ. یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور زونگ کی ایک چوائس دیں گے. اب دیکھیں, اب آپ نے اس کو 3 چوائسیز دے دی. ٹھیک ہے, یہ بھی ایڈ کر. اب دیکھیں کیا ہوا, نوٹ کیجیے گا, وچ کمپنی ڈو یو لائک کے آگے نا کسٹمر کے فارم پہ نا یہ 3 آپشنز آ جائیں گی, جیز, وارد اور زونگ. اب یہاں پہ ملٹیپل چوائس میں کسٹمر کو اپنا آنسر ٹائپ نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ وہ سمپل اس میں سے کسی ایک کو ٹک کر دے گا. سمپل کسی ایک کو وہ ٹک کر دے گا. جب وہ کسی ایک کو ٹک کرے گا نا, تو اب یہ ٹک کرنے کی وجہ سے ملٹیپل چوائس کے جو کویشچن ہوتے ہیں وہ کوئی ایک آپشن ٹک کرے گا اور یہاں پہ اس کا آنسر آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب جو موبائل کا ٹاور لگانے والی کمپنی تھی, اس نے کیا کیا کہ اس نے جو یہ سوال اپنا بھیجا, اس سوال میں اس نے پہلے کیا کرنا تھا, میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں, بلکہ اس سے پہلے ہم ختم کر لیں. یہ آپ کا اوکے ہو گیا جی, یہ اس نے اوکے کر دیا. اب ملٹیپل چوائس کویشچن جو ہے نا وہ آپ کا یہاں پہ ختم ہو گیا ہے, یعنی کہ ملٹیپل چوائس اس طرح کرنی ہے. یہ والی بات آپ کو آ گئی ہے, اس کو ہم پہلے مکمل کر لیتے ہیں. ایک سیکنڈ سر. یہ دیکھیں جی, اب آپ نے جو سوال دیے تھے وہ کون کون سے دیے تھے, ایک ہی دیے تھے, وچ کمپنی ڈو یو لائک. یہ آپ نے اس کو دیا تھا کون سا آنسر, شارٹ آنسر والا کویشچن آپ نے یہ فل کروایا تھا اس سے. ٹھیک ہے, ابھی جو ہم نے کیا نیچے یہ جیز سگنل, یہ کون سا ہم نے کروایا ہے, یہ ہم نے اس سے کروایا ہے, نہیں سوری, جو وچ کمپنی ڈو یو لائک یہ کون سا ہے, یہ شارٹ جو ملٹیپل چوائس کا ہم نے کویشچن دیا وہ ایسے فل کرنا ہے. یہ جو کویشچن تھا جیز سگنل کا ہم نے کون سا فل کروایا تھا, شارٹ آنسر کا. دیکھیں یہاں پہ لکھا آ گیا جیز سگنل, اس کا کہ شارٹ آنسر کی آپشن آ گئی ہے. اب کسٹمر یہاں پہ شارٹ آنسر دے گا اپنا, اور وہ جو آپ نے جو ملٹیپل چوائس کروایا وہ دیکھیں وہ یہ اوپر والا یہ سوال آ گیا. تو یہ ایسے ملٹیپل چوائس کا سوال کسٹمر کے پاس جائے گا اور ایسے اس کے پاس آئے گا لکھا ہوا جیز سگنل کا شارٹ آنسر والا سوال ایسے لکھا آئے گا. اب جون سی کمپنی نے اپنا موبائل ٹاور لگوانا ہے نا, وہ اپنی اگر اسی سوال نامے کے اندر اپنی ایک CSV فائل دینا چاہتی ہے, وہ چاہتی ہے بھی کسٹمر میرے بارے میں بھی جان لے, تو کیا کریں گے, وہ یہاں پہ ایڈ کویشچن کرے گی اور یہاں پہ کنڈیشن کو کلک کرے گی اور یہاں پہ وہ اپنی ایک فائل جو ہے کمپنی اپلوڈ کر دے گی, جس میں کمپنی اپنے بارے میں بتائے گی کہ یار میں کون ہوں. ٹھیک ہے نا. اب جب وہ جو موبائل ٹاور کی کمپنی ہے لگانے والی, بندہ اس کے بارے میں سارا پہلے پڑھے گا, اس کی فائل دیکھے گا, اور جب اس سے مطمئن ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ بندہ اس کے کوئی ملٹیپل چوائس آنسر یا شارٹ آنسر کے جو کویشچنز اس نے دیے ہوں گے کمپنی نے, ان کو فل کرے گا. فل کرنے کے بعد وہ بندہ اپنے ان تمام آنسر کو روانہ کر دے گا کمپنی کے پاس. کمپنی ان فارمز کو پڑھے گی, دیکھے گی, اور دیکھنے کے بعد کمپنی جس سے چاہے گی اس سے کانٹیکٹ کر لے گی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ ملٹیپل چوائس آپ نے اور یا شارٹ آنسر آپ نے فل کر دینے ہیں. یہ تو ہو گئے سوال کی چاروں کیٹیگریز کے. سوال کی 4 قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں, چاروں قسموں کے اوپر تفصیلی ہم نے اپنی بات مکمل کر لی ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا, اس کے بعد نا اب آگئی پرائیویسی. پرائیویسی کیا ہوتی ہے, سمپل بات یہ ہوتی ہے بھائی کہ آپ نے جو کسٹمر سے ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے نا, آپ اس ڈیٹے کو مس یوز نہیں کریں گے. یہ ہوتی ہے پرائیویسی, کہ آپ کو جو بندہ ڈیٹا دے گا اپنا نام, ولدیت یا جو بھی اپنا ایڈریس یا کچھ بھی ہے, آپ اس بات کو آپ نے پڑھا ہوگا ڈسکلیمر. ڈسکلیمر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں, کیا یہ پرائیویسی پالیسیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کمپنی کی. ڈسکلیمر کہ ہمیں یہ ڈسکلیمر شپ ہے
کہ یار میں اس بات کا اعلان کرتی ہوں، جو کمپنی ہے جس کی آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ اپنا اعلان کرے گی کہ میں آپ کی جو یہ ساری انفارمیشن ہے اس کو مس یوز نہیں کروں گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب وہ پالیسی کیسے بنانی ہے آئے دیکھتے ہیں. اسے آپ کلک کر لیجیے گا. کمپنی کی نا کوئی ویب سائٹ ہوگی جو آپ سے کام کروا رہی ہوگی. اگر کمپنی کی ویب سائٹ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اس کا یوٹیوب چینل ہوگا. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کا ایک فیس بک کا کوئی اسٹور ہوگا جو بھی سروسز کا ہوگا. یہاں پہ نا اس کا لنک آ جائے گا اس جگہ پہ. ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ یہاں پہ جو لنک آئے نا وہ آپ کا ویب سائٹ کا ہے، ادروائز باقی لنک بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لنک دے دیں گے تو اٹ مینز یہ ہے کہ بھائی میری جو پرائیویسی پالیسی ہے نا اس کے بارے میں مفصل جو چیزیں ہیں وہ میری ویب سائٹ میں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے یہاں پہ اپنے لنک دے دینا ہے. لنک ٹیکسٹ میں یہاں پہ آپ نے نا اس جگہ پہ آپ نے ایک میسیج دینا ہے اپنا، کہ آپ اسے میسیج دیں گے کہ پلیز سی. ایکچولی یار میں نا بیٹھا ہوا ہوں باہر آ کے نا اندھیرے میں، کیونکہ جو کلاس تھی آپ کی اس کا ٹائم جو تھوڑا سا ڈسٹرب ہو گیا تھا تو میں نے آپ کا دن ضائع ہونے سے بچایا ہے. تو میں جو اندر جو ہمارا ریکارڈنگ روم ہے اس میں سیشن چل رہا ہے دوسرا اس ٹائم پہ نا، میری کلاس نہیں کسی اور کی کلاس چل رہی ہے. تو میرے پاس ٹائم کچھ تھی، فری آ گیا تھا میرے پاس، ابھی کلاس نہیں تھی اس ٹائم پہ، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کی ریکارڈنگ کر دی ہے تاکہ میں آپ کو بھجوا سکوں. تو وہ اسی لیے جو شروع کی ریکارڈنگ اس میں آپ کو ملی اس میں ذرا کیمرے شیمرے بھی آن تھے، لائٹ بھی آن تھی، تو وہ ذرا اچھی سی آ گئی ہے. اور اس کے بعد وہ آپ کو ڈل سی قسم کی ساری میری جو ویڈیو ملی ہے وہ چونکہ میں باہر اٹھ کے آ گیا تھا ریکارڈنگ سسٹم میں، یہاں پہ ذرا اندھیرا ہے، وہ لیپ ٹاپ کی جسٹ لائٹ ہے، یہ جو عام لائٹ جل رہی ہے وہی ہے، اس لیے تھوڑی سی آپ کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اس کے لیے معذرت. بہرحال بات سمجھ کے اندر ساری آپ کی چلا جائے گی. اچھا اب یہاں پہ نا پلیز سی آور ویب سائٹ، یہ کچھ بھی آپ یہاں پہ لکھ دیں، پلیز سی آور ویب سائٹ. کوئی بھی جو آپ کی ویب سائٹ کا لنک آپ نے یہاں پہ دیا ہوگا نا اس جگہ پہ، کوئی بھی لنک جو آپ نے دیا ہوگا، لیٹ سے یہ ایک لنک ہے، اسی کو کاپی کر لیتے ہیں. یہ آپ کی لیٹ سے ویب سائٹ ہے، اسی لنک کو آپ نے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر. یہ آپ نے کرنا ایسے نہیں ہے، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. کوئی بھی لنک آپ کا اس طریقے سے یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ لنک یہاں پہ آ جائے گا. لنک آنے کے بعد نا آپ نے اپنی ویب سائٹ کا یا جو بھی لنک یہاں پہ دے دینا ہے، اور یہاں پہ آپ نے پلیز سی اور ویب سائٹ، یار ہماری ویب سائٹ دیکھیں، وہاں پہ نا ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہماری پالیسی کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، یہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یا ہلکا پھلکا سا اپنی پالیسی کے بارے میں آپ بتا بھی دیں آپ یہاں پہ. اس کے بعد جب اسے آپ مکمل کر لیں گے تو اب آپ کا یہ پرائیویسی والا پورشن بھی مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے اسے مکمل کر دینا ہے. یہ آپ کی پرائیویسی کا پورشن مکمل ہو گیا. پرائیویسی کا پورشن مکمل ہونے کے بعد پرائیویسی کا پورشن مکمل نیچے آ گیا کمپلیشن کا ہمارا پورشن. اب آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے میسیج فار لیڈس. یہاں پہ نا آپ نے ایک میسیج دینا لوگوں کو. ٹھیک ہے جی، وہ میسیج جو آپ نے ان کو دینا ہے نا لوگوں کو، وہ یہ دینا ہے کہ بھئی آپ کا جو آپ نے ہمارا فارم فل کر دیا، بڑی مہربانی، بڑا آپ کا ہم مشکور ہیں. تو ہم آپ کے فارم کو اس لیے استعمال کریں گے، یا جو بھی آپ اتنا ایک اس کو اینڈنگ میسیج دینا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ وہ میسیج چھوڑ دیں. فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے تھینکس یو آر آل سیٹ، اور بڑی مہربانی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے فارم فل کر دیا، سب کچھ آپ نے بالکل ٹھیک فل کر دیا. ٹھیک ہے، سارے ہمارے کام جو تھے اب آپ نے اوکے کر دیے ہیں، آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا تھا آپ نے بتا دیا سارا، یہ آپ اس سے کر دینا. ڈسکرپشن یہاں پہ آپ کوئی بھی اور مزید وضاحت اپنے بارے میں کوئی دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ وہ دے دیں گے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد جناب آپ اس کو یہاں پہ نا ڈسکرپشن کے بعد اس جگہ پہ اگر تو آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ نے ویب سائٹ کا یہاں پہ لنک ڈال دینا ہے. اگر آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر ڈال دیں، کال بزنس، کہ بھائی مجھے اس طرح مجھے کال کریں. ٹھیک ہے، اور کال ٹو ایکشن پہ نا یہاں پہ آپ نے اپنا فون نمبر ڈال دینا ہے. اوکے، سوری، کال ٹو ایکشن ٹیکسٹ مطلب کہ آپ ہمیں کال کریں گے تو ہم آپ کو کیسے رسپانس کریں گے، یا ہمیں آپ کیوں کال کریں، کچھ بھی یہاں پہ آپ ایکس وائی زی کہ آپ ہمیں کال کریں گے تو ہمارا مقصد کیا ہوگا. چھوٹے سے 60 ورڈز کے اندر آپ نے یہاں پہ اپنا ایک کال کرنے کا مقصد یہاں پہ لکھ چھوڑنا ہے کہ جی اگر آپ ہمیں کال کریں گے تو ہم آپ کو یہ بات اس لیے ہمیں کال کریں، کال کرنے کی وجہ یہاں پہ آپ نے لکھ دینی ہے. یہاں پہ آئیں، یہ یو ایس لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ اسے پاکستان میں لے جائیں، اور پاکستان کا جو کنٹری کوڈ ہے جناب وہ یہاں پہ آپ مینشن کر دیجیے گا. تو ہمارے ملک کے پاکستان کا پیارا سا کوڈ یہاں پہ آ جائے گا. اللہ پاک ہمارے ملک کو سلامتی دیں. اور یہاں پہ جناب علی ہمارا وہ فون نمبر جو کہ آپ کا ہوگا، لیٹ سے ایکس وائی زی جو بھی نمبر ہے وہ یہاں پہ وہ نمبر آپ لکھ دیں. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی فون نمبر جو آپ کا ہے وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں. لکھنے کے بعد
آپ اسے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک فون نمبر کا میں نے یہاں پہ وہ کچھ بھی لکھ دیا ہے. اب جو میں نے یہ اوپر جی ڈالا ہے, دیکھیں یہ فون نمبر کے آگے جی لکھا آ گیا. یہاں پہ آپ لکھتے ہیں پلیز کال می یا کچھ بھی ٹیکسٹ جو آپ کا فون کروانے کا مقصد ہے شارٹ سا, وہ یہاں پہ آپ مینشن کر دیں. اب یہاں پہ آپ فون نمبر لکھیں. اب جناب علی یہ لکھنے کے بعد آپ کا سارا فارم جو ہے یہ والا مکمل ہو گیا ہے. اب اس فارم کو آپ نے کرنا ہے کیا, آپ اس کو سیو ڈرافٹ پہ آ کے کلک کرتے ہیں اور آپ اس کو پبلش پہ کلک کرنے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ابھی ہم اس کو سیو ڈرافٹ پہ کلک کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ فارم جو ہے یہ ہمارے پاس ڈرافٹ کے اندر جا کے سیو ہو گیا, یعنی کہ ہمارے لیپ ٹاپ میں ہمارے سسٹم میں یہ سیو ہو گیا. یہ ابھی اپلوڈ نہیں ہوا, انٹرنیٹ پہ شائع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اگر تو آپ اس کو سیو ڈرافٹ کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ اس فارم کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو پبلش کر دیا تو اب اس فارم کو آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک میجر ڈیفرنس ہے. پبلش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارم آپ کا, دیکھیں جہاز کی سمبل یہ بنا رہا ہے, یہ دیکھیں جہاز بنا رہا ہے, یہ فارم آپ کا پبلش ہو گیا, مطلب یہ آپ کا ہوا میں چلا گیا ہے. اب آپ اس فارم کو ایڈٹ نہیں کر سکتے, بس آپ اس فارم کی اب مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. اور جو اس کے علاوہ جو ہے آپ کا یہ فارم جو آپ کا یہ والا آ رہا ہے جناب علی سیو ڈرافٹ کا, اگر اس کو آپ کلک کریں گے تو اب اس فارم کی آپ مارکیٹنگ کرنے سے پہلے اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں, ایڈٹ. ٹھیک ہے. یہ جناب ہمارے فارم کا سیکشن مکمل ہو گیا ہے کہ آپ نے فارم جو ہے وہ کس طریقے سے بنانا ہے, فارم کی قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں اور فارم کے سوالات کون کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ نے مینشن کر دی ہیں, وہ اس کے اندر آ گئی ہیں. اس کے علاوہ بس ابھی آپ کا جو لیکچر ہے وہ مزید 5 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا, اور یہاں پہ آپ نے اس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے. اچھا, اب یہاں پہ جو ایک چیز ہے 5 منٹ کا بس آپ کا باقی رہ گیا جی. ٹھیک ہے جی, گھبرانا نہیں آپ لوگوں نے. اچھا, اب یہاں پہ نا اس جگہ پہ ایک چیز میں آپ کو اور دکھاتا ہوں, ٹھہریے گا. ٹھیک ہے, ایک یہ آ گیا ہے, ایک یہ آ گیا ہے. لیٹ می ڈو ون مور تھنگ. اچھا, یہ سیٹنگس کے اندر آپ چلتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں, یہ فیلڈ نیمز پہ کلک کر لیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے, اس کو آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے. یہ کیا ہے, اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. یہ چلیں یار سن لیں یہ کیا ہے. آپ نے جو اپنے کسٹمر کو جو سوال بھیجنا ہے نا, وہ اس کو جو فل کرے گا, جیسے ہمارا یہ تھا وچ کمپنی ڈو یو لائک, تو یہ ایسے وہ جب اس کو فل کرے گا نا تو وہ جیز اگر اس کو ٹک کر دے گا تو یہاں پہ یار یہ آپ کو نہ سمجھ کے اندر بھی نہیں, اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. یہ بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا, اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. اچھا جی, اور اس کو ابھی آپ چھوڑ دیجئے. فیلڈ نیمز, اس میں ایک چیز تھی امپورٹنٹ جو کہ میں آپ کو سکھانا چاہ رہا تھا. ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, جسٹ گیو می 1 سیکنڈ سر. ایک سیکنڈ جی, ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ یہاں میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں. ٹریکنگ پیرامیٹرز کے اندر آ جائیے. ٹھیک ہو گیا. یہ ٹریکنگ پیرامیٹرز اور فیلڈ نیمز, اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے, اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. اس میں ایک بس ایک چیز ہے جو میں آپ کو ابھی نہیں, میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گا. وہ آپ نے جو ہے نا اس کو چھیڑنا ہے, باقی آپ نے کوئی چیز چھیڑنی نہیں ہے. فیلڈ نیم کے اندر جا کے اگر تو یہاں پہ ہاں یہ آ گیا فل نیم. ٹھیک ہے جی, اوکے جی. یہاں پہ فیلڈ نیم اور ٹریکنگ پیرامیٹرز, اس کو آپ نے ایسے رہنے دینا ہے, اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے. اور کنٹینٹ کے اندر آپ کا سارا کا سارا فارم مکمل ہو گیا. اب یہاں پہ ایک چیز ہے جو کہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں پوچھنے کی آپ کو پرمیشن ہوگی اور کچھ چیزیں پوچھنے کی پرمیشن نہیں ہوگی. کچھ سوال آپ پوچھ سکتے ہیں اور کچھ سوال آپ نہیں پوچھ سکتے. وہ سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں اور وہ سوال جو آپ نہیں پوچھ سکتے, اس کے بارے میں نا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ وہ سوال کون سے ہیں جو آپ پوچھ سکتے ہیں اور وہ سوال کون سے ہیں جو آپ نہیں پوچھ سکتے. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے ہماری آپ کی ادھار رہ گئی, یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ابھی آپ کے ساتھ میں اس موضوع کو شروع نہیں کرتا, یہ ایک سیپریٹ موضوع ہے. ٹھیک ہے جی. اینی ویز, فارم کی تمام قسمیں کون کون سی ہیں, فارم فل کیسے کرنا ہے, فارم ہوتا کیا ہے, کمپنی کے جو کویسچنز ہیں وہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں, یہ تمام ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اور اس کو ہم نے جناب ایک بڑے سے کومبو لیکچر میں مکمل کر لیا. اور اب ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو چکا ہے کہ جو کوئی کمپنی ہے وہ آپ سے
جب کوئی کام کروائے گی مارکیٹنگ کا تو آپ نے کیسے کرنا ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اچھا، ایک چیز جناب یہاں پہ یہ میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، یہ جو آپ کا آئے گا نا، یہ پری فل کویسچن کے بعد ڈسکرپشن آپ کا جو آئے گا، جہاں پہ آپ نے اپنی جو بات ختم کرنی ہے، یہ والی دیکھیں، میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں۔ جب آپ اپنے کنٹینٹ کے پری فل کویسچنز آپ نے پورے کر لی تو آپ آگے ڈسکرپشن لکھا آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے ایک میسج چھوڑ دیا تھا اینڈنگ میں کہ یار میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھے ہیں، اس لیے پوچھے ہیں۔ ایک سیکنڈ ٹھہریں سر، میں آپ کو دوبارہ یاد کرواتا ہوں، کہیں آپ کو مسکنسیپشن نہ ہو جائے۔ ایک سیکنڈ، واپس چلتے ہیں، شروع سے آتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ سیٹنگ میں گئے تھے، وہاں پہ سیٹنگ میں بھی جو چیزیں کھلی ہوئی ہیں یہ آپ اس کو بند کر دیں، آپ کو کنفیوز کریں گی یہ چیزیں۔ سمپل سیٹنگ کے اندر آپ نے جو چیزیں کرنی ہیں وہ کون سی کرنی ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ انگلش کر دینا، اسے اوپن کر دینا، بس یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں، باقی اب یہ نیچے سب کو چھوڑ دیں۔ آپ یہ کنٹینٹ میں آ جائیں، ہاں یہاں پہ آئیں، کنٹینٹ میں آ کے نا یہاں پہ آپ نے فارم کا نام رکھا، فارم ٹائپ پہ آئے، انٹرو پہ آئے، کسٹم کویسچن پہ آئے۔ اس جگہ پہ کسٹم کویسچنز پہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، ہاں ایک سیکنڈ سر، ایکچولی یہ جو فارم ٹائپ، جس سر 1 منٹ دیجیے گا، میں ایک چیز چھوٹی سی آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا۔ اوکے جی، کمپلیشن آ گیا، پرائیویسی آ گیا، کویسچنز آ گئے۔ اچھا، یہ چیز میں دکھانا چاہ رہا ہوں، آپ کے جو سوال ہے نا، جو آپ کا سوال کا سیکشن ہے کویسچنز کا، یہاں پہ آپ نے سوال مکمل جب کر لیں گے نا، یہ آپ نے جے سگنل کا سوال دے دیا، ملٹیپل چوائس کا، اور اوپر دے دیا آپ نے، اس کے بعد نا نیچے سوال والا کام ختم کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے لکھا ہوگا پری فل کویسچنز، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پری فل کویسچنز ہیں نا، یہ کیا ہوتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ غور سے سمجھ لیجیے گا۔ لکھا ہوا آ رہا ہے، آسک فار یوزر انفارمیشن، دس ول بی پری فلڈ فرام دیئر فیس بک اکاؤنٹ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا جو وہ ڈیٹا جو اب سوال تو جو مرضی آپ نے اس سے پوچھ لیے کہ سگنل کیسے آ رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے، یہ چیزیں آپ کو اس نے جو ہے نا وہ دی ہوئی ہیں، آپ نے اس سے پوچھ لی ہیں۔ ایک نا اس کی پالیسی ہوتی ہے کہ کچھ طرح کے سوال آپ پوچھ سکتے ہیں اور کچھ طرح کے سوال آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ میں آپ کے ساتھ نا ابھی نیکسٹ ڈیز میں نا وہ پوری پالیسی شیئر کروں گا کہ آپ کیا پوچھ سکتے ہیں اور کیا نہیں پوچھ سکتے، ٹھیک ہے۔ وہ پالیسی آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینی ہے، تو پھر کچھ سوال بین ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں پوچھنے۔ فار ایگزامپل آپ کسی کا بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں پوچھ سکتے، فار ایگزامپل آپ کسی کے ATM کارڈ کا پاسورڈ نہیں پوچھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو میں، ابھی اس کو چھوڑیں آپ۔ جب آپ سوال والا کام مکمل کر لیں گے تو یہاں پہ نا پری فلڈ کویسچنز کی ایک وہ شرط لکھ کے بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے یار آپ نے اپنے کلائنٹ کا جو ذاتی ڈیٹا ہے نا، اس کا نام، اس کی ولدیت، یا اس کا فون نمبر، یا اس کا ای میل، یا اس کی NAC، اس میں ہمیں وہ باؤنڈ کرتا ہے ایز مینیجر کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف جو میں کہوں گا نا وہی آپ اس سے پوچھیں گے، اس سے زیادہ وہ نہیں۔ مطلب جو سوال تھے میرے ٹاور کے متعلق، جیز کے متعلق، یا کیا سم پسند کرتے ہیں، وہ تو اس نے جو ان سے مرضی مجھے کہا پوچھو، لیکن جب اس کی ذات کی بات آئے گی نا، اس میں وہ مجھے کچھ چیزوں کو باؤنڈ کرتا ہے۔ ذات میں کیا نام آتا ہے، ولدیت آتی ہے، اس کا NAC نمبر آتا ہے، یا اس کا جو اس کی پرسنل، بالکل پرسنل چیزیں ہیں، ان کے بارے میں نا مجھے وہ کہتے ہیں کہ بس میں نے کچھ آپ کو آپشنز دیے ہیں، یہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہو۔ وہ کون کون سے آپشن ہیں آئیں دیکھتے ہیں۔ آپ کسی بندے سے پوچھ سکتے ہو اس کا ای میل ایڈریس کیا ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہو اس کا نام کیا ہے، آگے دیکھیں ایڈ کیٹیگری ہے، اسے کلک کر لیں۔ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کانٹیکٹ فیلڈ میں اس کا ای میل کیا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کا شہر کون سا ہے، اس کی اسٹیٹ کون سی ہے، اس کا پروونس کون سا ہے، کنٹری کون سا ہے، پوسٹ کوڈ کون سا ہے، اور زپ کوڈ کون سا ہے، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یوزر انفارمیشن میں آپ اسے پوچھ سکتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، تمہارے نام کا پہلا نام کیا ہے، اور تمہارے نام کا سیکنڈ نام کیا ہے۔ ڈیموگرافک میں اس سے پوچھ سکتے ہیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کا جینڈر کیا ہے، آپ میرڈ ہے کہ نہیں ہے، اور ریلیشن شپ آپ کا کیسے، مطلب آپ سنگل ہیں، جو بھی آپ کی جو ہماری کنٹری میں نہیں چلتا، یہ برلی بر چلتا ہے، اور ملٹری آپ کسی فوج سے تو لنک نہیں ہے آپ کا، یہ سوال آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔
ورک انفارمیشن، جاب کا کیا جاب کرتے ہیں آپ، آپ کا نمبر کیا ہے کمپنی میں جہاں جاب کرتے ہیں، آپ کا وہاں پہ ای میل کیا ہے، کمپنی کا نام کیا ہے، نیشنل آئی سی آپ کا آر ڈی نمبر کیا ہے، این ایس سی نمبر آپ کا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں جو ہے وہ الاؤ نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ خالی اس کو این ایس سی پہ کلک کر لیں گے، سمپل اس پہ آپ کلک کر لیں گے تو آگے وہ آپ کو دیتا ہے کہ بھائی ان ملکوں میں جو ہے نا وہ این ایس سی الاؤ ہے، باقی میں الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایڈ اے کیٹیگری. ایڈ اے کیٹیگری کے اندر جی جتنی چیزیں اس نے آپ کو یہ تمام آپشنز دی ہوئی ہیں نا، آپ فار ایگزامپل میں اس کے اندر آیا اور آ کے میں نے یہاں پہ اسٹریٹ ایڈریس کو کلک کر دیا تو دیکھیں اب یہاں پہ اسٹریٹ ایڈریس بھی لکھا آ گیا. اب میں یہاں پہ آیا دوبارہ سے اور میں نے اس میں جو ایڈ اے کیٹیگری میں دوبارہ سے میں گیا اور میں نے وہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ ایڈ کر دی. فار ایگزامپل میں ایڈ اے کیٹیگری اس کے نیچے آیا گا، ایک سیکنڈ یار، یہ دیکھیں ایڈ اے کیٹیگری میں گیا اور میں نے یہاں پہ اب یوزر انفارمیشن کی بجائے نا میں نے اس کا کنٹری پوچھ لیا یا کچھ بھی چلیں، اس کا سٹی پوچھ لیا میں نے. یہ اب دیکھیں یہ یہاں پہ نا یہ تمام کویشچنز انٹر ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ جو سوال ہے نا یہ والا، اس کے بارے میں خاص بات نوٹ کر لیں. جو سوال پہلے تھے نا سارے، ان سوالوں کے جواب کسٹمر آپ کو لکھ کے دے گا یا ملٹیپل چوائس میں جا کے یا شارٹ آنسر کی صورت میں. لیکن جو یہ والے سوال ہیں نا ایڈ اے کیٹیگری والے، اس کے جواب اس کو فل نہیں کرنے پڑیں گے. اس کا ڈیٹا ایڈز مینیجر جو ہے وہ گوگل سے یا فیس بک سے یا جو اس کے پاس جہاں سے وہ اکٹھا کر سکتا ہوگا نا، وہ خود ہی اس کا نام، ولدیت، اس کا شہر، اس کا یہ تمام چیزیں وہ آپ آٹو فل کر کے آپ کو بھجوا دے گا. یہ والے سوالوں کے جواب جو ایڈ کیٹیگری کے اندر سارے شو ہو رہے ہیں، کون سے والے؟ یہ سارے یہ جو ہیں یہ والے، یہ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو دکھایا یہ سارے اس کے سب میں جتنے بھی یہ سارے آ رہے ہیں، اس کے جو یہ سارے آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے سوال نا وہ آپ کو آٹومیٹیکلی ایڈز مینیجر ڈھونڈ کے دے گا. اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا فون نمبر، اس کا شہر، اس کا اسٹیٹ، اس کا پروونس، اس کا کنٹری، وہ میرڈ ہے وہ نہیں میرڈ ہے، یہ چیزیں اس کو لکھنی نہیں پڑیں گی. کسٹمر کو آٹومیٹیکلی وہ سرچ کرے گا. ایڈز مینیجر وہ کیسے کرتا ہے، اس کی اپنی ایک پیٹرن ہے، وہ ہم پھر ڈسکس کریں گے. تو وہ سارا کے سارا مکمل سرچ کرنے کے بعد نا وہ آپ کو لکھ کے بھجوا دے گا بھائی کہ یہ اس کا نام ہے، جس کو کسٹمر کو فل نہیں کرنی پڑتے. تو سوالات کے دو پورشنز ہوتے ہیں. ایک وہ جو کہ کسٹمر کو فل کرنے پڑتے ہیں، ٹاور کہاں پہ لگنا ہے، کیسے آنا ہے، کمپنی کون سی، سگنل کون سے، جو اوپر والا پورشن تھا وہ کسٹمر فل کرے گا. ملٹیپل چوائس یا شارٹ آنسر دونوں آپشن ہوتی ہیں اس کے پاس. اور یہ جو کیٹیگری ہوتی ہے یہ کسٹمر فل نہیں کرتا، یہ کسٹمر کے پاس بائی ڈیفالٹ فل ہوئی اس کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے میرے بچوں، یہ کمپلیٹ آپ کا فارم جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کہ آپ سے کمپنی کیا، کیسے، کس طرح، کیوں، کون سی طرح کے فارم کرنے کو کہے گی. میں نے بڑی تفصیل سے آپ کی ساری کی ساری باتیں بتا دی ہیں. اب آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ والا لیکچر سننا ہے. ایک بار سنیں گے، 2 بار سنیں گے، یہ بڑا باریک لیکچر ہے اور جب تک آپ لوگ سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، آپ کو یہ نہیں آنا. تو اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو جانا، اس کو سننا ہے. 1 بار سنیں، 2 بار سنیں، تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے اس کی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی، ختم کرتے ہیں اپنی بات کو جی. اللہ کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں، مجھے بھی آسانیاں عطا فرمائیں جی، اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں. بہت شکریہ جی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.